بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی میں ملتان سے آیا ہوں جناب، تو وہاں پہ ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں جو قسطوں پہ پیسے دیتے ہیں۔ اب قسطوں پہ کوئی چیز لے لیتے ہیں نا ہم، تو وہ حلال ہے، وہ قسطوں پہ پیسے حلال نہیں ہیں اگر وہ پروفٹ کے ساتھ واپس لے رہے ہیں۔ 25% کے ساتھ جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو نہیں لینا چاہیے، وہ خالص سود ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ السلام علیکم۔ خالق نواز، سندھ پولیس سے تعلق ہے میرا۔ اور سندھ پولیس سے تعلق ہے؟ جانتے بھی ہیں سر؟ اچھا، آپ وردی میں دیکھا ہوگا نا ایسے؟ آپ منظور شیخ صاحب کے ساتھ آیا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی نسبت ہے آپ کی۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ آپ سے مفتی صاحب پوچھنا تھا کہ آپ پولیس میں ہے نا، تو آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا اس کا جو جواب چاہتے ہیں مجھے پہلے بتا دیں تاکہ میں وہی جواب دوں۔ پولیس میں ہے حضرت محبت ہے، بنوری ٹاؤن سے آیا ہوں میں۔ جی، میری رہائش بنوری ٹاؤن میں ہے۔ جی، ایک محبت ہے آپ سے، اس وجہ سے آج دوسری دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ اچھا جی۔ ہماری جو ڈیوٹی ہے نا، وہ ڈیوٹی پروٹوکول کی ڈیوٹی ہے۔ تھانوں میں سے میں ویسے انوائٹ کرتا ہوں نا، کیونکہ حرام اور حلال کا بڑے معاملات ہیں اس کے اندر۔ پروٹوکول میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے، 5 وقت کی نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں گھر میں جب ڈیوٹی اس سے نہیں ہوتی۔ اب 2-3 گھنٹے پہلے انتظام لگتا ہے، روڈ کے اوپر زرداری صاحب آ رہے ہیں اور VIP پروگرام ہے اور فلانا ڈمکانا جیسے بھی۔ اس میں ہماری یہ نماز کا معاملہ ہے نا، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتے کہ عصر میں ڈیوٹی لگی، آپ اپنا پوائنٹ چھوڑ نہیں سکتے، اور پھر اس میں مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی، اور پھر اس طرح کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہوگا اس میں؟ پہلی بات تو یہ کہ فرض نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ تو ذہن میں رکھیں۔ کچھ بھی ہو جائے قضا کرنے کی اجازت نہیں۔ اب آپ ڈیوٹی ٹائمنگ میں آپ کو پروٹوکول دینا ہے، کوئی صدر آ رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے، ظاہر ہے سیکیور بھی کرنا ہے، کوئی ملک میں حادثات بھی ہوتے ہیں۔ آپ موبائل میں نمازوں کے اوقات ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ایسی مجبوری میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، جماعت کی نماز مجبوری میں چھوڑی جا سکتی ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ نے دیکھا بھائی ظہر کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے، عصر کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک، تو وضو کر کے رکھیں آپ، تو جیسے ہی وقت داخل ہو آپ فوراً نماز پڑھ لیں۔ اور اگر اس وقت پروٹوکول کا ٹائم تھا تو میرا خیال ہے اتنے گھنٹے تو کنٹینیو کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اللہ حدیث میں آتا ہے جعلت لی الارض کلھا مسجدا، اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ آپ وضو باوضو رہیں، بوٹ ہوتے ہی آپ کے اس پہ مسا کر لیا کریں اگر کبھی مسئلہ ہو۔ سڑک پہ جہاں قبلہ ہو وہاں رخ کر کے آپ نے فرض ادا کر لیے، مجبوری میں سنتیں بھی چھوڑ دیں آپ، تو اس طرح سے آپ پڑھیں، لیکن نماز قضا نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں نا۔ ایک آدمی خود بھی یا غوث المدد کہتا ہے، دوسروں سے بھی کہلواتا ہے، کیا یہ آدمی جو اس کے ساتھ دوسرے لوگ یا غوث المدد کہتے ہیں سب مشرک ہیں؟ جو یا علی مدد کہتے ہیں، دیکھو یا علی مدد کہنا یا غوث آدم مدد کہنا یہ شرکیہ نعرہ ہے، لیکن جب کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اسپیسیفک کسی خاص شخص کو کافر کہنے سے پہلے شریعت میں احتیاط ہے۔ تو جو نعرہ لگا رہا ہے اس سے اس نعرے کا مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یا علی مدد یا غوث آدم مدد یا حسین مدد یا رسول اللہ مدد کا میری نظر میں مطلب یہ ہے کہ میں نبی کو یہاں سے پکاروں گا، نبی میری پکار سنیں گے، اور اللہ نے آپ کو مدد کے اختیارات دے دیے ہیں، تو وہ کافر ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے مدد کے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے، اسباب سے ہٹ کے کوئی اختیارات نہیں ہے کسی کے پاس، اور نہ کوئی ہر جگہ سے ہر ایک کی بات سن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد سے کچھ اور مراد ہے، تو وہ پوچھا جائے گا کیا مراد ہے پھر۔ تو اس لیے کسی خاص شخص کے بارے میں فتویٰ لگانے میں احتیاط ہے، ایک دم سے کافر نہ کہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نعرہ شرکیہ ہے، یہ نعرہ کیا ہے؟ کفری ہے۔ نعرہ لگانا بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے یہ، کیونکہ یہ شرک نہ بھی ہو، شرک کا وہم تو ہوتا ہے نا کہ آپ کیوں پکار رہے ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے حقوق معاف کروائے تو وقتی طور پر نکاح ہو جائے گا، لیکن کیا فتویٰ دیتے ہیں اگر غیر کفو میں نکاح ہوگا، بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، تو نکاح ولی کی اجازت کے بغیر درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح غیر کفو میں جائز نہیں ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا نکاح الا بولی، جن ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اس سے ہمارے احناف کے ہاں فقہ حنفی میں اس سے مراد یہ ہے غیر کفو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے بغیر عورت نے نکاح کیا ہے، تو اس لیے احناف کا مذہب اس بارے میں یہی ہے کہ عورت نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے، ہو جاتا ہے نکاح، اگرچہ معیوب حرکت ہے، بری حرکت ہے، کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے یہ، لیکن یہ بھی جب ہے جب ولی یعنی باپ جو ہے وہ نکاح میں دلچسپی لے رہا ہو، وہ سنجیدہ ہو۔ اگر وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے تو پھر تو کر لے، کورٹ میرج ہی کر لے۔ تو اب یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، بیوہ یا طلاق یافتہ
اگر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو اس کو ولی کی اجازت لینی پڑے گی, اگر کفو میں کر رہی ہے تو نہیں. کفو غیر کفو گاڑا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے ہم پلہ جوڑ کا نکاح ہو, بہت زیادہ فرق نہ ہو. اب لڑکی بیٹی ہے کسی 18-20ویں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی ہے, وہ شادی کر رہی ہے بالکل ہی ایک یعنی کوئی بیچارہ ٹھیلا لگاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, رکشا چلاتا ہے, تو جوڑ نہیں ہے نا دنیاوی لحاظ سے, تو اس میں شریعت کہتی ہے آپ کو ولی کی پرمیشن لینی پڑے گی, کیونکہ اس میں لڑکی کے نقصان کا خطرہ ہے. نکاح جوڑ کا نہیں ہوگا تو آگے طلاق کا خطرہ ہے, کیونکہ عورت شوہر کی ماتحت ہوتی ہے, تو ماتحت ہونے کے لیے مینٹلی بھی تو ماتحت ہونا ضروری ہے نا. تو جوڑ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ماتحت ہوگی, وہ تو الٹا اس کو غلام بنا لے گی, تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں جو ہوتا ہے مارکیٹ میں. عورت چاہتی ہے میرا شوہر میرے جوڑ کا یا مجھ سے بہتر, کیونکہ اس نے اسلام میں شوہر سربراہ ہے, وہ فرینڈ نہیں ہے, دوست نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ سربراہ ہے گھر کا. تو سربراہ ہمیشہ اپنے سے اونچا ہوتا ہے, اپنے سے چھوٹے لیول کے انسان کو آدمی سربراہ مینٹلی بناتا نہیں. دیکھو آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے انٹر کی شرط ہے, اور ISSB کا کلیئر ہونا ضروری ہے, ایک خاص قد ہونا ضروری ہے, آپ کی مینٹیلٹی چیک کرتے ہیں وہ. فوجی کے لیے اتنی ساری شرطیں نہیں ہیں. اب آرمی والے یہ کر لیں کمیشن آفیسر 8ویں پاس کو بھرتی کریں, اور فوجی کے لیے ضروری ہے کہ PhD اسکالر ہو, وہ پڑھا لکھا زیادہ ہو, تو وہ فوجی اس کمیشن آفیسر کو افسر مانے گا ذہنی طور پہ؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی صاحب. وہ کہے گا میں ماسٹرز ہوں, میرا مطالعہ اتنا ہے, میری پرسنالٹی بھی اچھی ہے, اور یہ 8ویں سے بھاگا ہوا ہے, توند نکلی ہوئی ہے, قد بھی چھوٹا ہے, یہ میرا باس ہے. تو کاغذ میں مانے گا, حقیقت میں نہیں مانے گا. تو دنیا کا اصول ہے آفیسر ہمیشہ اونچے لوگوں کے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے بھی مرد کو گھر کا آفیسر بنایا ہے. عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام ہونا الگ چیز ہے, ماتحت ہونا الگ چیز. تو جب ماتحت ہے تو پھر شوہر جو ہے نا اس کے لیول کا یا اس سے اونچا ہونا چاہیے. تبھی غیر کفو میں نکاح کو اسلام میں ناپسند کیا گیا. جو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کسی کی دوسری بیوی بن جائے جو اس کے جوڑ کا ہو, کسی نااہل کی اکلوتی نہ بنے, یعنی ہمیشہ اپنے سے اونچے خاندان میں جائے, وہ چاہے تیسری بیوی بن کے جائے, یہ شریعت نے گوارا کیا ہے. لیکن کسی کمتر کی اکلوتی بن جائے یہ گوارا نہیں ہے, وہ چلے گا نہیں رشتہ. تبھی تو آج دیکھ لو نا ڈاکٹر لڑکیوں کی میٹرک پاس سے شادی ہو رہی ہے. میں خود نکاح پڑھاتا ہوں, کیونکہ رشتے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, بولو شارٹ, رشتے ہی نہیں ہے. لڑکی والے مجبور ہو کے اپنی ڈاکٹر لڑکیوں کی بیٹیوں کی شادی 8ویں سے بھاگے ویسے کرا رہے ہوتے ہیں, اور میٹرک بھی کراچی کا میٹرک جو پاس کا مطلب فیل ہی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. تو وہ کہاں چلے گا پھر. اب ایسا نہ ہو کسی ڈاکٹر نے میٹرک پاس سے کی بھی ہو تو طلاق لے لے اس سے, بس شکر ادا کرے جو ہونا تھا ہو گیا. شوہر کو سربراہ سمجھے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور خوبی ایسی ہو جو بہت زبردست خوبی ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا بھائی, بنیادی عقائد کا انکار, اور کیا لکھا بھائی, خود کو مسلمان کہلانا زندیق ہے, تو قادیانی مکمل کیا بول رہا ہے بھائی. قادیانیوں سے معاملات نہ کیا کرو اللہ کے بندو. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. میں آج تھکا ہوا بہت زیادہ ہوں, آپ کو میرے اسٹائل سے لگ رہا ہوگا. میں نیند بہت کم ہوئی ہے. میں نے جب سے یہ اسمارٹ واچ لی ہے نا, تو یہ میری نیند بتا رہی ہے. یہ نیند بتاتی ہے کتنے گھنٹے آپ سوئے ہو. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ روزانہ 4, 5, 3, 4 گھنٹے سے زیادہ تو ہماری نیند ہو ہی نہیں رہی ہے. یہ کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہے نا آپ اتنے گھنٹے سوئے ہو, تو اس سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ ہماری نیند کیا ہو رہی ہے, بہت کم نیند ہو رہی ہے کئی دنوں سے. اور پھر یہ بھی بتاتی ہے ڈیپ سلیپ کتنی ہے آپ کی. اگر سوئے بھی ہو 4 گھنٹے تو اس میں گہری نیند کتنی ہے, تو وہ آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو رہی ہے. یعنی وہ جو 4 گھنٹے ہیں وہ بھی جاگ جاگ کے ہی ہو رہے ہیں. تو بیڑا تو غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. باتیں 4 شادیوں کی, اور پھر صحت کے اصول یہ کہ نیند ہی پوری نہیں ہو رہی, تو پھر تو بیڑا غرق ہوگا. تو اس کی گھڑی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی آپ کو اپنا جو سلیپ سائیکل ہے نا اس کو سیٹ کرنا پڑے گا. پھر بھی ہمت کی بات ہے, 4-5 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں ہو رہی, چل پھر بھی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. مدرسے بھی جا رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, بھاگ بھی رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, کھیل بھی رہے ہیں. یہ برکت کس کی ہے؟ بچوں کی. لوگ کہتے ہیں 18 بچے, ہائے ہائے ٹینشن, 4 بیویاں, ہائے ہائے. ابے بھائی صاحب, خاندان ہی خوشیوں کا ذریعہ ہے, سمجھ رہے ہو. اللہ نے جو خاندان دیا ہے نا وہ خوشیوں کے لیے دیا ہے. فیملی پلاننگ والوں نے اس کو ٹینشن بنا دیا, سمجھتے ہو. ان کمبختوں کے نہیں ہوتے یہ ٹینشن میں, ان کی نیندیں پوری ہوتی ہیں پھر بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں, اٹھتے ہی ٹینشن شروع. ہماری نیند پوری نہ بھی ہو پھر بھی ہم اللہ کے فضل سے کیا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, کیونکہ خوشیوں کے دوسرے اسباب ہمارے پاس بہت ہیں. تو اس لیے یہ جو اولاد ہے, خاندان کا بڑا ہونا, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی, بولو,
نعمت ہے, خوش رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. باقی چھوٹی موٹی ٹینشنیں تو چلتی ہیں خاندانوں میں بھی, گھر میں بھی, پڈے مڈے, بچے کی یہ ہو گیا, اسکول سے بھاگ گیا, پکڑا گیا, وغیرہ وغیرہ, یہ تو ہر گھر میں کیا ہوتے ہیں, یہ چھوٹی ٹینشن ہے جو آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچاتی. اور یہ جو کمبخت جن کے بیوی بچے ہی نہیں ہیں, یہ تنہائی کی ایسی ٹینشن میں ہے نا, یہ سوتے ہیں تو اٹھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ پھر اکیلے. ان کا کوئی محبت کرنے والا بغیرتوں کے پاس بولو نہیں ہوتا, ان کی کوئی ہے ہی نہیں کمبختوں کی زندگی. ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے بھنگی, جیسے گدھے کے پاس ایک گدھی ہوتی ہے نا, تو گدھے کو کیا سکون ملے گا اس سے بھائی. تو ایسے ہی ان کے کچھ گدھیوں نے گدھے پالے ہوئے ہیں, کچھ گدھوں نے گدھیاں پالی ہوئی ہوتی ہیں, گرل فرینڈ ہیں, کوئی ایک دوسرے کے حقوق بھی نہیں ہوتے, اور مل لی ہے وہاں مل لی ہے, ادھر منہ کالا کر دیا, ادھر منہ کالا کر دیا. یہ بھنگی چماروں والی زندگی. اولاد بھی پھر حرامی پیدا ہوتی ہے, ظاہر ہے حلال اولاد بیوی سے پیدا ہوتی ہے. گرل فرینڈ کی جو اولاد ہے اس کو اسلام کیا کہتا ہے, حلال مانتا ہے. حرامی اولاد پیدا ہو رہی ہے تمہاری, تو بیوی ہے نہیں بغیر تو تمہاری. تو شادی شدہ لوگوں پہ طنز کرتے ہیں, دیکھو بیویوں کے نخرے اور وہ شوہروں کے نخرے. بھائی جہاں کوئی نعمت ہوگی وہاں اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہلکے پھلکے. جب 500 mg کی آگمنٹن کھاؤ گے تو پیٹ خراب ہوگا, تو اس کے فائدے بھی تو ہوں گے نا, پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جائیں گے, جراثیم مریں گے. کیا خیال ہے بھائی. تو ایوب علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جب بیماری میں ان سے خاندان چھین لیا, ان کے خاندان کی ڈیتھ ہو گئی بچوں کی, اللہ کہتے ہیں جب شفا دی ہے تو میں نے ڈبل خاندان دے دیا ان کو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہجرت کی, اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے خاندان بڑھا دیا, بیوی بھی دی ایک اور پھر اولاد بھی دی, پھر اولاد کی اولاد بھی دی, پوتے بھی دیے. تو جہاں اللہ خاندان کی بات آئے گی اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے. ایک جگہ بھی اللہ نے بیوی بچوں کو ٹینشن کے طور پہ بیان نہیں کیا. اب یا تو فیملی پلاننگ والے سچ بول رہے ہیں یا اللہ سچ بول رہا ہے, سمجھ رہے ہو. جتنے سیکولر لبرل لوگ ہیں نا, ایک ہی بات, بھائی اپنی آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو بھائی, یہ اتنا بھیڑ پالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈائلاگ بولنے کی حد تک بہت اچھے ہیں, یہ بھیڑ نہیں ہے, یہ انسان ہے, یہ گدھے گھوڑے نہیں ہیں. کہتے ہیں بھیڑ پالنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جو آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے, اس کو کیا بنا دیا انہوں نے, ایک بھیڑ. سمجھ رہے ہو, جو اولاد کی شکل میں اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی, اس کو بنا دی ایک بھیڑ پالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے ہاں بھیڑ بھی نہیں ہوتی, ایک ایک دو بچے ہوتے ہیں کمبختوں کے. مجھے تو ان کو اتنی, جب ان کی حالت میں دیکھتا ہوں نا, پہلے مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ یار اتنی دولت ہو کے بھی انہوں نے اپنی زندگیوں کی خوشیاں خود ہی چھین لی. اور جو ایسے مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس پیسہ کم نہیں ہوتا, جو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو. اب تیری آمدن تو 1 کروڑ روپے ہے, تیرے 2 کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ آمدن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کس کا مسئلہ ہے, دل بہت تنگ ہے کہ میرا پیدا ہونے والا بچہ میری دولت نہ کھائے. کمبخت یہ تیری دولت کتنی کھا لے گا, تیری اولاد ہے, اس کے لیے تو کما رہا ہے, کھلا اس کو یار, اور اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا, اس سے تیری تنہائی بھی دور ہوگی. اللہ نے تو پوتے نواسے تک ذکر کر دی. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا سکون کے لیے, اس سے تمہیں اولاد بھی دی, پوتے نواسے بھی دی. اللہ تو آگے تک لے کے جاتے ہیں. بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس سے بچو گے تم, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب جنازہ اٹھے گا پوری فوج ہوگی پیچھے رونے والی اور زندگی میں دعائیں مانگنے والی. یہ جو سیکولر لبرل طبقہ ہے, آپ خدا کی قسم, پہلے میں جب ان کے گھروں کو دیکھتا ہوں نا, مجھے وزٹ کرا رہے ہوتے ہیں, 1000 گز کا بنگلہ ہے, یہ بیڈ روم ہے, یہ ایک الگ بیڈ روم ہے, یہ ایک الگ بیڈ روم ہے, اتنا بڑا واش روم ہے, باقی کام کی جگہ اس میں چھوٹی سی ہے, اتنی ہے جتنی ضروری ہے. اتنا بڑا کیا ہے, واش روم ہے. ایسا وحشت ہوتی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اب میں آؤں گا نا تو ڈپریشن کی گولی لے کر آؤں گا. دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں, بندہ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ, بندہ ہی نہیں ہے, 1-2 بچے بس. ابے تم کیا یار, تمہیں اتنی دولت اللہ نے دی ہے, وہ ادھر ایک کمرہ ادھر ایک کمرہ ادھر, اور ایسے مضبوط کمرے. پھر جی ہم نے بیسمنٹ بھی بنائی ہوئی ہے, بیسمنٹ میں جاؤ وہ اتنا بڑا ہال, بندہ نہیں ہے. ابے خدا کی قسم ہمیں اپنے چھوٹے گھر یاد آتے ہیں یار. ہم تو سفر سے گھر میں آتے ہیں, کوئی بچہ پاؤں سے لپٹا ہوا ہے, کوئی ابو کر رہا ہے, کوئی پگڑی کھینچ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کیا لے کر آئے, ٹھیک ہے نا, ان لوگ کی گائے آ گئی تھی, ہم لوگ کی گائے ابھی تک کیوں نہیں آئی. اس سے وہ جھونپڑا اچھا ہے خدا کی قسم جس میں افراد ہوں. کمبختو, تو پہلے مجھے ان کروڑ پتی لوگوں پہ آتا ہے ترس, رونا آتا ہے ان کے گھروں کو دیکھ کے نا, کہ دیواری ہے, گھر نہیں ہے. ایک آدھ بیوی ہوگی, وہ بھی قابو میں نہیں ہوتی ان کے, اس کا بھی ریلیشن میاں سے بس ایکچولی, کیونکہ اولاد ہوتی ہے تو میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے. بچوں کی خاطر تو ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں, وہ بچوں کی خوشیوں میں دونوں شریک ہوتے ہیں, دونوں برابر کے خوش ہوتے ہیں. بچے کو ماں پیار کرے گی, باپ کا دل باغ باغ ہوتا ہے, باپ پیار کرے گا, ماں کا دل باغ باغ ہوتا ہے. ایسا اللہ نے میاں بیوی کا ریلیشن بچوں کی وجہ سے بنایا ہے.
تم کم بختوں کے بچے ہی نہیں ہیں, ایک آدھ بعض دفعہ وہ بھی نہیں ہوتے. تو کیا ایک دوسرے کا منہ دیکھ دیکھ کے کب تک برداشت کرتا ہے انسان؟ دلہن پہلے دن اچھی لگتی ہے بھائی, 2 دن 1 سال, اس کے بعد گھر ہو تو پھر بیوی بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, گھر نہیں ہے تو آدمی کہتا ہے یار ایک دوسرے کا منہ دیکھو. ایک تو اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہوئی, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ کمبخت تو خود روک رہے ہوتے ہیں نسل, تو ان کی دیواریں. پھر اللہ پہ توکل نہ کرنے کے جو عذاب آتے ہیں وہ ایک الگ ہیں. اللہ کہتا ہے نا تو یہ سمجھ رہا تھا تو کھلاتا ہے. بچے پیدا ایسے نہیں کرتے کہ ہمیں کھلانا پڑے گا تو ایکچولی اتنی آمدن ہوگی تو اتنے. میں نے ایک سیکولر سے پوچھا, میں نے کہا آپ مجھے یہ بتا دیں کتنی آمدن میں کتنے ہونے چاہیے, تو میں ایک فارمولا لوگوں کو بتا دوں. بھائی 1 لاکھ تنخواہ میں 2, 6 لاکھ میں 4, تو کوئی پیکج تو بتاؤ نا. ہاں بم بات. میں نے کہا ہمارے پاس تو پیکج ہے کہ بچے پیدا کرنے ہیں, یہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. کس توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. پیدا ہونے کے بعد آپ پلاننگ بھی کرو, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے, نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ. دولت آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو غربت میں گزارا کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے, سبزی والے بھی جنت میں جائیں گے, رکشے والے بھی جائیں گے. یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے, دولت ہی اصل ہے. تو پھر ہمارے صدر صاحب تو دنیا کے کامیاب ترین انسان ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکین تھے, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, وہ تو معاذ اللہ پھر ناکام ہو گئے. تو یہ تو ہوس کے پجاری ہیں, ہوس کے مریض ہیں جو ہمیں دولت کو بتاتے ہیں کہ سب کچھ یہی دولت ہے. تو اس لیے جب میں سیکولر اور لبرل لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں, ان کے بڑے بڑے بنگلے, تو پہلے مجھے آتا ہے رونا, پھر مجھے آتا ہے غصہ. اس لیے کہ یہ خدا کی طرف سے پھٹکار نہیں ہے بے رونقی, یہ خود ان کی اپنی بنائی ہوئی بے رونقی ہے. پھر میں دل چاہتا ہے میں ان کو وہ گالیاں دوں جو ممبر پہ دینا مناسب نہیں ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلایا نا, انہوں نے فالو کیا کافر کو, تو اللہ نے ان کو اپنے فائدے کی چیزیں بھلا دی. اربوں خربوں روپے ہو کے بھی ان کمبختوں کا خاندان نہیں ہے, خوشیاں نہیں ہیں ان کے یہاں, خوشیاں نہیں ہیں ان کے یہاں. تو خوشیاں نہ ہونے کا نتیجہ یہ بس جیب میں پٹوا لے گئی. پھر نائٹ کلبوں کا رخ کرتے ہیں یہ کسی طرح سکون حاصل کرنے کے لیے. گرل فرینڈ کبھی ایک لڑکی کبھی دوسری لڑکی, بھنگیوں چماروں والی ان کی زندگی. تو اس بھنگیوں چماروں والی زندگی میں کیا سکون ملے گا یار؟ وقتی ایک چند تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے زنا کا, اس کے بعد پھٹکار ہی پھٹکار ہے. بڑھاپے میں وہ بھی نہیں, بڑھاپے میں تو لڑکی بھی نہیں ملتی, پیسہ ہی پیسہ ہوگا بڈھے کو بیچارے کو, وہ بھی نہیں, پھر پڑا رہے گا ادھر منہ سے رال ٹپک رہی ہوگی. خاندان ہے نہیں, ایک آدھ بیٹا ہے وہ بھی ہوس کا پجاری ہے, اس کو پتا ہے کہ پیسہ بچاؤ. ابا نے بچایا تھا, اولاد پیدا کرنے میں کنجوسی کی ہے, تو اس کا مطلب پیسہ کم ہی, پیسہ بچانے کی چیز ہے, ابا پہ لگانے کی چیز بولو نہیں. کہے گا ابا اولڈ ہاؤس بہترین, وہاں جائے. کوئی رال صاف کرنے والا نہیں ہوتا. میں نے ایک بیان میں کہہ دیا تھا, ایک امریکہ باہر کا امریکہ, ایک اندر کا. اس پر ہمارے سیکولر طبقے کو بڑا غصہ آیا تھا. امریکہ باہر سے بہت خوبصورت ہے, جرمنی بہت خوبصورت ہے, گھر بڑے پیارے پیارے, لیکن خدا کی قسم جب گھروں کے اندر گھسو گے تو جتنے باہر سے خوبصورت ہیں اتنے ہی یورپ میں گھر اندر سے وحشت ناک ہیں. ہاں چند ان کے یہاں فیملیاں ہیں, بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں, کچھ فیملیاں ان کے یہاں بھی ہوتی ہیں, بچے بچے ہوتے ہیں, بہت تھوڑے مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں وہ لوگ. اندر کے حال جب داؤ گے نا, اتنا خوبصورت گھر, بطخیں تیر رہی ہیں, نہریں جاری ہیں, ہم بھی ولاگ میں دکھا رہے ہوتے ہیں. ابھی میرا دوبارہ امریکہ کا سفر ہوگا اور دکھاؤں گا میں. اندر کا دکھا نہیں سکتے, پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن جب اندر جا کے دیکھو گے نا تو پتہ ہے کیا ہوگا. عالی شان شیش محل, اندر ایک بڈھا یوں پڑا ہوا ہوگا, بہت وفادار, تو اس کے ساتھ ایک بڑھیا, ورنہ بڑھیا بھی نہیں ہوتی, کتا ہوتا ہے. اس گھر میں جاؤ گے ایک بڑھیا اور ایک کتا, اس گھر میں جاؤ گے ایک بوڑھا, ایک تو میں نے 2 گھر ایسے دیکھے, میں نے دونوں بڈھا بڈھی کو ہی ملا دو یار, تم دونوں, وہ ادھر پڑا ہوا ہے وہ ادھر پڑی ہوئی ہے, تو دونوں ایک ہی گھر میں رہ لو. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں وہ بھی نہیں, اب کتا. تو یہ اندر کا ماحول ہے, اس سے ہمارے جھونپڑے اچھے ہیں یار. کیا خیال ہے بھائی؟ اگرچہ گٹر کے ڈکن وکن نہیں ہے, پرابلم ہے لیکن یار یہ وہ زیادہ بڑی پرابلم ہے خدا کی قسم. یہاں کم از کم غم شیئر تو کر لیتا ہے آدمی, تو وہاں کیا شیئر کرے گا. ہاں کچھ انگریز فیملیوں والے بھی ہیں, لیکن بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں, وہ بھی اگلی نسل میں ختم, وہ بھی ختم ہو جائیں گے اگلی نسل میں. تو اس لیے مجھے بڑا ترس آتا ہے. مجھے جھونپڑے والوں پہ اتنا ترس نہیں آتا, مجھے یہ بنگلے والوں پہ بڑا ترس آتا ہے. جب میں دیکھتا ہوں نا ان کے 1000 گز کے بنگلے ہیں اور تربیت یافتہ 2 بچے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا 2 کی تربیت ٹائٹ طریقے سے ہوگی, ہوتی پھر بھی نہیں ہے کم وقتوں کی. نہ وہ باپ کے ہوتے ہیں, نہ وہ تربیت پھر بھی نہیں, وہ ہوس کے پجاری ہوتے ہیں. ایک بیٹا پی رہا ہوتا ہے, ایک ابا کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, ایک اماں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. سب نہیں ہوتا, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اکثر کا یہی خراب ہے.
مفتی صاحب غریب انتہائی غریب لڑکی سے نکاح پر کتنا ثواب ہے؟ اسلام میں غریب لڑکی سے شادی پر کتنا اجر ہے؟ بھائی دیکھو، غریب لڑکی سے شادی پر اجر جب ہے جب آپ کو وہ غریب پسند بھی ہو. صرف غربت کی بیس پہ نکاح کسی سے نہ کرو. پسند آ نہیں رہی، آپ نے کہا چلو غریب ہے تو کر لی، کیونکہ وہ آپ کی ملازمہ نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے. تو بیوی والی محبت دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا اس کی طرف لگاؤ ہو، ورنہ گھروں میں بیچاری ماسیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے، ان سے شادی کر لو تو ثواب ہی ثواب ہے. لیکن آپ کیا اس کو بیوی والی عزت دے دو گے، محبت دے دو گے؟ ہے بھائی. اس لیے بات وہ کرنی چاہیے جو پریکٹیکلی ممکن ہو. میرے بیانات سن کے نا کچھ لوگوں میں مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. کچھ مسالہ کیا ہو گیا ہے، وہ جون پور کے قاضی بن گئے ہیں. وہ نہیں قاری صاحب نے کہا تھا تو گدھا تھا میں نے انسان بنایا، ایک دیہاتی لے آیا کہ میرے گدھے کو، میرا یہ بچہ ہے اس کو بھی انسان بنا دو. قاری صاحب نے کہا تو کھیلنے کا موقع مل گیا نا. قاری صاحب گدھے کو، کسی بچے کو کہہ رہے تھے تو گدھا تھا میں نے انسان بنایا، ظاہر شرارتی تھا میں نے انسان بنایا. ایک دیہاتی سمجھا کہ شاید یہاں گدھوں کو انسان بنانے کی فیکٹری ہے ان کے پاس، تو وہ دیہاتی اپنا گدھا لے آیا اور کہنے لگا قاری صاحب میں نے سنا ہے آپ گدھوں کو انسان بناتے ہیں. اس نے کہا ہاں یہ گدھا ہے، اس کو انسان بنائے، اس سے پوچھو. قاری صاحب میرا یہ گدھا ہے، کائنڈلی اس کو بھی کیا بنا دیں آپ، انسان. قاری صاحب کو کھیل تماشے کا موقع مل گیا. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے مسالہ لگاؤں گا، 1 ہفتہ مسالہ لگے گا، اس کے بعد یہ کیا بن جائے گا، انسان. تو گدھے کو چھوڑ جاؤ. گدھے کو چھوڑ گئے، کہاں انسان بننا تھا. تو وہ آیا 1 ہفتے بعد، تو قاری صاحب نے بولا یار وہ اصل میں مسالہ زیادہ لگ گیا ہے، تو وہ نارمل سے زیادہ اچھا انسان بن گیا ہے. وہ تو وہ جون پور کا جج بن گیا ہے. وہ عام انسان نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ عظیم لیول کا انسان بن گیا ہے، جون پور کا جج. تو وہ جج قاری صاحب نے سوچا میری زبان چھوڑے نا جائے وہاں پہ. تو یہ جون پور گیا، جج صاحب بیٹھے ہوئے آرڈر 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 فیصلے کرنے. پہلے اس نے جا کے جج کو بلایا، ہوش ہوش، وہ آ نہیں رہا. پھر گھاس لا کے اس کو جج کو یوں یوں کر کے دکھا رہا ہے. جج نے بلایا انسان کا بچہ بن، کیا کر رہا ہے، توہین عدالت کا کیس کروں گا. تو کہتے ہیں انسان کا بچہ تو بن، تو گدھا تھا، وہ تو تھوڑا مسالہ زیادہ لگ گیا، اپنی اوقات پہ آ جاتا. تو میں جب 4 شادیوں کے فضائل سناتا ہوں نا، کچھ لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، بہت غریب لڑکی سے کرے، اچھی بات ہے، کسی غریب کو سہارا دیں گے ڈبل ثواب ملے گا، لیکن صرف سہارا نہیں ہوتا نکاح میں، آپ نے اس کو بیوی والی محبت بھی دینی ہے. پتہ چلا آپ نے کہیں بھی بیچاری کوئی غریب اٹھا کے لے آئے جھگی سے، آپ ڈیفینس کے تھے، لے آئے، اب آپ کا دل اس طرح مائل نہیں ہو رہا تو لڑے گی، وہ آپ سے پھڈے کرے گی، بولے گی میں تو یہ بیوی ہوں. تو آپ کہے کہ تو نوکرانی ہے، تو وہاں سے جھگی میں رہتی تھی. وہ کہے گی پھر نہیں کرتے شادی، اب تو بیوی ہوں نا. تو جب بیوی بن گئی تو اس کے ساتھ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ پھر شوہر والا ہوگا اور وہ بیگم ہوگی. تو وہ جب افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر وہ کام کرو نہیں، سمجھتے ہو. تو اچھی بات ہے غریب لڑکیوں سے شادی کرو، زیادہ ثواب ہے، لیکن اس میں اٹریکشن ہو. آپ دوسری شادی پہلی بیوی سے چھپ کر کرنا، اور پہلی شادی کو چھپانا کیسا ہے. وقتی طور پہ چھپا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب پکڑا جائے گا تو کرنے ہی نہیں دے گی، وہ پٹ جائے گا. خام ہمیں دولہا بنا ہوا، میں نے پٹتے ہوئے دیکھے، دولہا بنے ہوئے پٹتے ہوئے دیکھے لوگ، اور دولہا بنے ہوئے بھاگتے ہوئے بھی دیکھے ہیں دوسری شادی میں. تو اس لیے کرتے ہوئے بے شک چھپا لو، لیکن چھپا کے رکھنا ساری زندگی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بڑے سائڈ افیکٹ. جو کام ہو گیا سو ہو گیا. ابھی کل ایک بندہ آیا دوسری شادی کی ہوئی، اب پتہ چل گیا پہلی بیوی سے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا مجھے کوئی طریقہ بتائیں میں دوسری کو پہلی کے سامنے یہ شو کر دوں کہ میں نے دوسری کو چھوڑ دیا ہے لیکن طلاق نہ ہو، کوئی ایسا تدبیر بتائیں. میں نے کہا یہ کام مت کرو، جھوٹ پہ ابھی بنیاد رکھ لی نا تو ساری زندگی جھوٹ. اس کو بولو جو ہونا تھا ہو گیا ہے، صحیح ہوا غلط ہوا ہو گیا، سمجھ رہے ہو، چھوڑوں گا نہیں میں. فیک طلاق اور 2 نمبر طلاق اور جھوٹے کاغذات، ان ڈراموں میں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. میں نے کہا وقتی طور پر آپ مصیبت سے نکل جاؤ گے لیکن بڑی مصیبتوں میں پڑے رہو گے. تو بولو بھائی جو ہے وہ ہے. پھر ایک دفعہ جھوٹ پکڑا جائے گا تو پھر سچی مچی میں بھی کبھی طلاق ہوئی نا تو کون مانے گا، کہ پتہ نہیں یار اس بندے نے 6 اور کی ہوئی ہوں چھپا کے، ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے. جو ہے بھائی سب کے سامنے. سچ میں وقتی ٹینشن ہے، ہمیشہ ٹینشن سے نجات. جھوٹ میں وقتی طور پر انسان ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے مصیبتوں میں اس کی زبان پر اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے. جو ہے بھائی سب کے سامنے ہے، ایسے کی تیسی، جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لو. اس طرح سے چلو بھائی. کسی سے ادھار لے کر کاروبار وغیرہ کرنا کیسا ہے، بہت اچھی بات ہے. تو ادھار لے کر ہی کاروبار کیا کریں تاکہ کاروبار میں پیسہ اس کا ڈوبے. میں ادھار لینے کے خلاف نہیں ہوں، دینے کے خلاف ہوں. سمجھ رہے ہو میں کس کے خلاف ہوں؟ اگر آپ پوچھتے کسی کو کاروبار کے لیے پیسے ادھار دینا کیسا ہے تو میں کہتا کیسا کیا، آپ جا کے اس قاری صاحب سے مسالہ لگواؤ، کیونکہ آپ ابھی تک انسان بنے نہیں ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو لے کے تو جتنا مرضی لگائیں ڈبوئیں، اس کا نقصان ہے، آپ کا نقصان نہیں ہے. دینے پہ پابندی ہے، دیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور آپ سمجھو کہ میں نے جب اس کا پیسہ لے کے کاروبار میں لگا دیا، ڈبو دیا، تو ٹینشن تو مجھے دے گا نا، وہ قطعاً نہیں دے گا ٹینشن، وہ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ
آپ کو جو ٹینشن ہوگی وہ 2 منٹ میں آپ پارسل کر سکتے ہو. ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے 1 کروڑ روپے کسی کے لے کے, 1 کروڑ سے پتہ نہیں 10 لاکھ تھا یاد نہیں, لے کے ڈبو دی, اب میں بہت پریشان ہوں, میرے سے ڈوب گئے, یہ ہو گیا, وہ آئے گا, میرے ٹینشن, یہ وہ, میرے پاس تو ہے ہی نہیں, میں کیا کروں, مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. میں نے کہا وظیفہ کیا, بہت آسان علاج ہے. میں نے کہا ٹینشن پارسل کر دو. بھائی آپ کے سر پہ ایک مٹکا رکھا ہوا ہے پانی کا بھرا ہوا, تکلیف ہو رہی ہے, تو تکلیف کا حل وظیفہ ہے. اس کا حل یہ ہے کہ وہ مٹکا اٹھا کے دوسرے کے سر پہ رکھ دو. کیا خیال ہے؟ تو آپ کا سر کیا ہو جائے گا, ہلکا. تو میں نے کہا آپ یہ ٹینشن دوسرے کے سر پہ رکھ دو. کہہ رہے کیسے؟ میں نے کہا جب وہ شام کو آئے گا آپ کہنا نہیں ہے, تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہو جائے گی, اس کو شروع ہو جائے گی. اکھاڑ آپ کا کچھ بھی نہیں سکتا وہ, نہ قانون کے ذریعے نکال سکتا ہے, نہ پولیس کے ذریعے نکال سکتا ہے. پیسے دے کے واپس لینا دنیا کے کسی قانون میں طاقت کے زور سے ممکن نہیں ہے, اللہ یہ کہ آپ کے کوئی گنڈے بدماش رکھے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ گنڈے بدماشوں کا کمیشن بھی تو الگ جاتا ہے. پھر ان گنڈے بدماشوں کو اس نے زیادہ کھلا دیے تو وہ الٹا آپ سے نکلوا کے اس کو دے دیں گے. وہ بڑے مسائل ہیں. تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ دو ہی نہیں, سمجھ رہے ہو. ہاں لے لیں کے لیے بشرطے کی ٹینشن پارسل کرنا جانتے ہو. مفتی صاحب کہتے ہیں بالغ ہوتے ہی شادی کرو مگر اپنے خرچے پر. اچھا بھائی, جبکہ بولتے ہیں کہ پہلے پڑھ لکھ کے سمجھدار ہو جاؤ. یہ پرانا سوال ہے, بار بار بتا چکا ہوں. بھائی ماں باپ شادی نہیں کرنے دے رہے کیونکہ آپ کما نہیں رہے ہو اور گناہ کا خطرہ بھی ہے, تو کمانا شروع کر دو. اتنا کما لو کہ جس سے ایک گھر کا کرائے پر انتظام ہو جائے, پھر رشتہ کر لو. لوگ کہتے ہیں رشتہ نہیں ملتا, گرل فرینڈ کیسے مل جاتی ہے بھائی. ہر پاگل سے پاگل کو ایسے بوائے فرینڈ آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, بوائے فرینڈ کے ساشے آ رہے ہیں اتنے سے. میں لڑکی سے بولتا ہوں اس میں تمہیں نظر کیا آیا ہے تم نے اس کو بوائے فرینڈ بنایا, ساشے. تو پتہ نہیں کن کن پہ کس کس کا دل آ رہا ہے. تو بھائی تم نکاح کر لو پھر اس میں. تو آپ کمانا شروع کرو, ہاتھ پاؤں مارو, ٹماٹر کا ٹھیلا لگاؤ, رکشہ چلاؤ, کچھ بھی کرو. یہی جو یہاں رکشہ چلانے کو عیب سمجھتے ہیں, ٹماٹر بیچنے کو, ہوٹلوں میں کام کرنے کو, یہی لندن امریکہ جا کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, صبح یونیورسٹی میں جا رہا ہوگا, شام کو آ کے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں پڑھائی کرتا تھا کراچی میں, میرے ماں باپ پیسے نہیں دیتے تھے. کہہ رہے میں صدر میں جا کے نا, پہلے کہتے ہیں صبح جاتا تھا یونیورسٹی کوٹ ٹائی میں, نہا دھو کے پرفیوم لگا کے زبردست. شام کو کہتا ہے میں بھیس بدل کے صدر میں جاتا, بنیان پہنتا اور کوئی پھٹی بھی کوئی شلوار یا پینٹ, اور وہ لنڈے کا نہیں بنیان جو اٹھا کے ہر مال 20 روپے 50 روپے, کہہ رہے ایسا بیچ رہا ہوتا تھا میں. کہہ رہے اس طرح میں نے پیسہ کما کے فیسیں بھری. آج اس بندے کی میرا خیال 15-20 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی, دبئی میں بہت اونچی پوسٹ پر ہے. اور کہتا ہے پھر میں نے وہ لوڈنگ کا کام بھی کیا, ٹرک میں نہیں مال لوڈ کیا جاتا. کہہ رہے ایسا رومال باندھتا تو لوگ سمجھتے تھے یہ پرانا مزدور ہے, اٹھا کے مال لوڈ کر رہا ہوں ٹرک میں. ہاں بھی دہاڑیاں لے کے لوگ محنت کرنے والے سب کچھ کرتے ہیں, پیڑے کھانے والوں کا دنیا میں کوئی حل. لیکن اس آدمی نے محنت کی, اس طرح سے کما کے پڑھا بھی ہے. اور میرا خیال ہے 15 لاکھ بھی میں کم کہہ رہا ہوں, زیادہ ہی ہوگی. اور وہ 3 پیس سوٹ ٹائی اس نے اب سنبھال کے رکھا ہوا اپنا کہ اسی میں. اب تو کیا لوگ محنتیں کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہو کہ بس ہر وقت بیٹھے رہو اور جو ہے نا اوپر سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں, اور پھر 4 بیویاں مل جائیں آپ کو, شادیاں بھی ہو جائیں اور پھر بچے بھی ہو جائیں. تو وہ شیخ چلی والے کام ہیں یہ, جو جس نے انڈوں کا ٹوکرا گرایا تھا. تو محنت کرو اور کماؤ. مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھومنے کے لیے کینچر جھیل یا کہیں دور جاتے ہیں, 1 یا 3 دن کے لیے, تو وہاں جا کے نماز ادا ہو جائے گی؟ بھائی کینچر جھیل کراچی کے باہر 70 کلومیٹر 78 کلومیٹر دور ہے. تو شہر سے باہر 78 کلومیٹر سے دور جائیں گے تو سفر والی نماز ہی ہوگی, جب تک وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتے. مفتی صاحب سوال کے جواب میں, ایک عورت بیوہ کا انتقال ابھی ہوا ہے, ان کا ایک جوان بیٹا اور بیٹی کنوارے ہیں اور وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے. ماں کو جو زکوٰۃ کے پیسے آئے تھے اسی سے یہ لوگ قرآن خوانی وغیرہ کر لا حول ولا قوت زکوٰۃ کے پیسوں سے قرآن خوانی کرا دی. کھانا جائز ہے؟ بھائی وہ دوسروں کے لیے کھانا اس لیے جائز ہے کہ زکوٰۃ تو جب بیوہ کو دی ہے تو اس سے جس کو چائے کھلائے, پھر وہ زکوٰۃ کے پیسے بینک میں رکھے, اس کا سود آتا ہے, وہ سود حرام ہے, وہ صدقہ کرنا واجب ہے. اس ذر سے کہ طبیعت خراب نہ ہو جائے, نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ غالب گمان قریب با یقین ہو, غالب گمان ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے طبیعت خراب ہو جائے گی تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں فرض نماز, ادروائز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. غیر موقدہ سنت میں درمیانی قاعدے میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے کیا؟
ضروری نہیں ہے, سنت ہے, لیکن سنت مؤکدہ میں اتحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. اشراق کی چاش کی نمازوں کا آخری وقت کیا ہے؟ شروع کا لکھا ہوتا ہے آخری وقت زوال سے پہلے, یعنی زوال کا وقت داخل ہونے سے پہلے. افضل وقت تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی امید ہے اللہ سے کہ ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا بھائی, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک نماز کے وضو سے دوسری نماز تک کیسے یقین ہو کہ وضو ہے؟ یہ تو بھائی آپ کا پرسنل معاملہ ہے, آپ اور پاک فضائیہ. آپ کو کتنی سپیڈ سے گیس کب خارج ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہے, مجھے پتا نہیں ہے. تو اگر وضو کا ٹوٹنا یاد نہیں ہے تو پھر وضو باقی ہے. قبرستان میں جا کر قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کہیں بھی ثابت نہیں ہے بھائی. یہیں بیٹھے بیٹھے اصالہ ثواب کیا کرو, میت کے لیے دعا کیا کرو. باقی قبرستان جانا ثابت ہے موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے, تو موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو. پھر وہاں جا کے فالتو باتوں کے بجائے کوئی قرآن پڑھ لے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن قبرستان قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے. عبادت گاہیں مسجدیں اور گھر ہیں, قبرستان تو بس مردے دفنانے کی جگہ ہے. اچھا بھائی, حضرت وراثت کا مسئلہ, میرے دادا کا انتقال ہوا جبکہ میرے ابو کا انتقال 1 سال پہلے ہوا, تو میرے ابو کا حصہ ہم کو ملے گا یا نہیں؟ میرے چاچا لوگ کہتے ہیں کہ پوتوں کو شریعت میں حصہ نہیں ملتا. اگر دادا کا انتقال ابو کے انتقال کے بعد ہوا ہے تو آپ کے ابو کا حصہ ختم. جب ابو کا ختم تو پوتوں کا بھی ختم. لیکن یہ جب ہے جب دادا کے دوسرے بیٹے موجود ہوں, سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ سگے بیٹے موجود ہیں تو پوتوں میں نہیں جائے گی وراثت. لیکن اگر دادا کے کوئی بھی بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر پوتے ہی بیٹوں کے قائم مقام بن جاتے ہیں. سوال, کیا آپ نے سندھی زبان بولی ہے؟ مجھے سندھی آتی تو نہیں ہے لیکن تھوڑی پڑھی ہے میں نے اسکول میں, اور اس وقت تھوڑی سی آتی بھی تھی. اور جو میرے شیخ و مرشد تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ فل سندھی زبان بولتے تھے, کیونکہ وہ تھے تو پنجاب کے لیکن زندگی ان کی سندھ میں گزری ہے, تو بہترین سندھی آتی تھی ان کو. اور ویسے مجھے سندھی زبان پسند ہے. زبان کے جو پروناؤنسیشن ہے نا, اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ زبان میں اٹریکشن ہے یا نہیں ہے. تو سندھی زبان میں مٹھاس بہت ہے, اور یہ ہمارے حضرت بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے نا. سندھی زبان, سندھی قوم کی بھی تعریف کرتے تھے کہ سندھی قوم کو وہاں کے وڈیروں نے تباہ کر دیا, ورنہ حضرت فرماتے تھے سندھی بڑی پیاری قوم تھی. یہ ہمارے حضرت کا تو سندھ میں بہت ٹائم گزرا ہے. کہا وہاں کے جو جاہل پیروں نے اور وڈیروں نے, سیاستدانوں نے خراب بہت زیادہ, یعنی جو اتنی اچھے لوگوں کو نا, اگر ان میں کوئی یہ نہیں کیا کہ ساری قوم کو خراب کر دیا, یعنی ان میں اگر کوئی خرابی آئی ہے تو ان کے وڈیروں اور ان کے جو لیڈروں سے آئی ہے. ورنہ مہمان نوازی میں سندھ جو ہے نا باب الاسلام کہا جاتا ہے. پورے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ سندھ سے آیا ہے. سندھ کی تاریخی بڑی حیثیت ہے. ٹھٹھا کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایک زمانے میں بہت بڑا علمی مرکز تھا ٹھٹھا, اب جا کے دیکھو بیچارہ کیسا غیر آباد ہو گیا. تو سندھ کا بڑا دخل ہے اسلامی تاریخ میں, اور علم کا مرکز تھا یہ سندھ. سندھی رسم الخط بہت پرانا ہے. دیکھو زبان پڑھے لکھے لوگوں کی ہے یا نہیں, اس کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اس کا رسم الخط ہے یا نہیں, یہ لکھی جاتی ہے کہ نہیں لکھی جاتی. ابھی بھی پاکستان کی لوکل زبانیں جتنی بھی ہیں نا, ان میں بہت ساری زبانیں لکھی نہیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں علم نہیں ہے. سندھی زبان بہت پہلے سے لکھی جاتی ہے, اس کا عربی رسم الخط ہے. بہت پرانی کتابیں آپ کو سندھی زبان میں ملیں گی. اس کا مطلب بہت پہلے سے یہ علم کا مرکز رہا ہے سندھ, کیونکہ اس میں رسم الخط ہے. تبھی بخاری میں حدیث ہے سندھ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ حضرت عائشہ کے پاس سندھ سے ایک شخص آیا علاج کے لیے. تو بہت قدیم تاریخ ہے, لیکن وہی ہے وڈیروں نے اور لوٹ ماروں نے بیڑا غرق کر کے بالکل تباہ و برباد کر دیا سندھ کو. ورنہ سندھ کو اصولی طور پر پنجاب سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے تھی, لیکن وہی سیاستدانوں کا, لیڈروں کا کمال ہے کہ انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اچھا بھائی, کیا سندھی اجرک ٹوپی حدیث سے ثابت ہے؟ میرے علم میں نہیں. کیا حضرت ہم جلوس نکالتے ہیں حضرت عمر کے لیے, اس میں جلوس ملے وہ اس پر میں بیان کر چکا ہوں میرے بھائی. اور کوئی سوال پوچھنا ہو؟ محرم, ربیع اول اور یہ انتقال کا کھانا آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ہاوڑے ہو گیا آپ, اس میں کیا ہوا؟ نہیں, ہم کیوں نہیں کھاتے محرم کا, ربیع الاول کا؟
ان کو بولو میرے بھائی ہم مگر بدعت کی ساتھ تائید کہتے ہیں کہ آپ نہیں کس کرتے. فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ جی کہتے ہیں کہ کس فرقے سے فرقے تعلق سے رکھتے نہیں ہو؟ بھائی, ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. سنت کا مطلب نبی کی سنت, قرآن کی وہ تشریح جو نبی کی سنت سے ثابت ہو, اور جماعت کا مطلب حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ جس پہ چلے ہوں. تو صحابہ کو فالو کرنا ہمارے مسلک کا, ہمارے مذہب کا حصہ ہے. تو اس لیے صحابہ نے ربیع الاول نہیں منایا, محرم نہیں منایا, اس لیے ہم بھی نہیں مناتے. اس کے کھانے ہم نہیں کھاتے کیونکہ کھانا کھا کے آپ تائید کر رہے ہو, اس لیے اوائڈ کرتے ہیں. باقی جو کھا رہا ہے اس کو کھانے دو, آپ اس کے کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہیں کرو بھائی. گلے پڑتے جب آپ بحث کرو گے تو گلے پڑیں گے نا, ہمیں کسی کے پاس گلے پڑنے کا ٹائم تھوڑی آج. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے بارے میں یقین ہے کہ یہ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے, کیا ایسے شخص پر کفر کی فتویٰ لگ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھو, جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو گالیاں دیتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ حضرت ابو بکر کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا ہے. اس لیے علامہ شامی نے لکھا ہے جو حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہے, کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن جو کر رہا ہو اسپیسیفک اس تک فتویٰ لگانا چاہیے. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ ہاں بھیا مائک وہاں تک پہنچا دو. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ کلر کے ڈبوں میں ٹوکن آتا ہے, کیا کلر کے ڈبوں میں ٹوکن آتا ہے؟ کلر کے ڈبوں میں انعامی ٹوکن جائز ہے, وہ اس میں جو انعام نکلتا ہے وہ لینا بھی جائز ہے. وہ کاریگر کے لیے صحیح یا مالک سے نہیں, وہ پوچھنا مالک پڑے؟ کے لیے ہے. وہ کاریگر بیچ میں ٹوکن مارکیٹ سے وہ کر دیتے ہیں. اور جو لے چکا ہے اس کا بھی کیا کرے گا؟ اگر کاریگر نے بیچ میں سے ٹوکن پہ جو نفع لیا وہ مالک کو پہنچا دے, مالک تک پہنچانا ناممکن ہے تو صدقہ کر دے کسی غریب کو, اور اگر خود زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اللہ کا نام لے کے کھا لے, پھر وہ توبہ استغفار کر لے. ان کو دے دو, وہ انکل کو, وہ کافی دیر سے. جلدی پہنچا دو میرے بھائی, کوئی بندہ مائک پہنچانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا یار. الیاس بھائی اس کا خیال کرو آئندہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ شیعوں کے گھر کا کھانا کھانا تو جائز ہے ناجائز ہے؟ بھائی ہمارا میں اہل سنت جماعت سے دیکھیں, میں ایک معذرت کے ساتھ 21ویں روزے کو یہ لوگ افطاری کا کرتے ہیں رمضان میں, تو ان کے ساتھ کھانا کھانا یا ان کے گھر کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں, شیعوں کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے. انسان ہے, پاکستان میں رہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات شیعوں کے کھانے کی نہیں ہے, بات ہے محرم کا کھانا یا ربیع الاول کا کھانا. تو چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو, کیونکہ کنڈے تو سنی بھی کرتے ہیں اور ربیع الاول کے حلوے مانڈے تو سنی بھی چلا رہے ہیں. تو بات شیعہ سنی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو بھی بدعت کا کھانا کرے گا, چاہے وہ محرم کا ہو, چاہے وہ ربیع الاول کا ہو, چاہے وہ تیجے کا ہو, چاہے وہ 40ویں کا ہو, چاہے وہ دیوبندی کا ہو, چاہے اہل حدیث کا ہو, وہ بدعت کا کھانا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو ہمیں کسی مسلک سے کوئی بیر نہیں ہے. ہمیں یہ ہے کہ بھائی یہ کھانا مذہب کے نام پہ آپ کھانا کھلا رہے ہو جبکہ مذہب سے اس کا ثبوت نہیں ہے, تو اس کھانے میں شرکت سے بدعت کی تائید ہوتی ہے, اس لیے اس سے اوائڈ کرنا لازم ہے. بعض علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک حدیث منسوب کرتے ہیں, وہ یہ کہ کوئی قافلہ سندھ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سندھی میں بات کی, تو یہ کوئی ثابت ہے یا اصل میں؟ میرے علم میں نہیں ہے, تحقیق کر کے بتاؤں گا میں. سندھی ہے بہت قدیم زبان, اور سندھ قوم بھی بہت قدیم, اور یہ سندھ کا نام بھی بہت قدیم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اہل سنت جیسے 4 امام کو حق میں مانتے ہیں. جی. اب شیعوں کے جو امام 12 جو کہتے ہیں, تو مطلب آپ کے خیال سے کہاں تک امام صحیح ہے؟ مطلب ہے جیسے حضرت علی سے کہتے ہیں پہلے امام ہے, تو کہاں تک امام صحیح ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, شیعوں میں امامت کا کانسیپٹ الگ ہے, اہل سنت میں امامت کا کانسیپٹ الگ ہے. شیعوں میں جو امامت کا کانسیپٹ ہے میں اس پہ بحث نہیں کروں گا, وہ آپ شیعوں سے جا کے پوچھیں. ان کے ہاں امام اور پیغمبر تقریباً ایک ہی جیسے ہو گئے ہیں. جبکہ اہل سنت میں امام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن و حدیث پہ جو ریسرچ کی ہے تو وہ ماہر تھے ریسرچ کرنے والے. غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے, تو ان کی تحقیق ہے, تحقیق قرآن و حدیث اور صحابہ کو سامنے رکھ کے ہی کی ہے. تو اس لیے اگر 100% یقین سے ثابت ہو جاتا ہے اگر ہمارے سامنے کہ اس میں امام حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو اہل سنت پھر اللہ کے نبی کی بات کو لیں گے, امام حنیفہ کے قول کو نہیں لیں گے, اور کرتے بھی ایسے ہی ہیں. لیکن شیعوں کے ہاں جو امامت کا کانسیپٹ ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے بالکل, سمجھ رہے ہیں؟ تو ہماری نظر میں یہ چاروں امام یہ ریسرچر تھے, محقق تھے, تو انہوں نے تحقیق کی ہے, اور پھر امت نے ان کی تحقیق پر
اعتماد کیا ہے. تو اصل امام ہمارے نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ان کی بات نبی کی بات پہ حجت نہیں ہو سکتی, نبی کی بات سے آگے نہیں نکال سکتے ہم, بلکہ نبی کی بات کی تشریح کے طور پر ان کو لیا جاتا ہے کہ نبی کی بات کا ایک مطلب وہ ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, ایک مطلب وہ ہے جو امام حنیفہ کے سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی, جو مجتہد کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو فالو کرو. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نبی کے برابر قرار دے دیں, اصل تو نبی ہی کو فالو کرنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جبکہ شیعہ حضرات کے یہاں امامت کا کانسیپٹ یہ والا نہیں ہے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے حضرت علی, حسن, حسین, یہ تو ہم سمجھتے ہیں حق پہ ہیں. ان کے بیٹے امام حسین زین العابدین جی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی چیزیں نہیں کی حضرت حسین کے شہادت کے بعد, لیکن ان کے بعد جو امام چلے تو وہ بھی کیا صحیح عقیدے پہ تھے؟ نہیں, دیکھو شیعہ کے جو امام ہیں نا جن کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ لوگ ٹھیک تھے. جیسے امام جعفر صادق تھے, وہ تو بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. ہمارا شیعوں سے یہ اختلاف ہے کہ آپ نے بہت سی چیزیں جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کی ہیں وہ نسبت ٹھیک نہیں ہے. جیسے حنفی لوگ بھی بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ امام صاحب کی طرف اس کی نسبت ٹھیک ہے ہی نہیں, آپ نے خام خواہ میں اٹھا کے ان کے کھاتے میں. بہت ساری بدعتیں ہماری سوسائٹی میں ہے نا. تو اب ایک کچھ دن پہلے کیا ہوا, ایک صاحب میرے پاس آئے, عالم تھے, کہتے ہیں میں ابو حنیفہ کے میں فقہ کو مضبوطی سے فالو کرتا ہوں. میں نے کہا فار ایگزامپل, کہتے ہیں میں فرض نماز کے بعد کبھی اجتماعی دعا چھوڑتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا کمبخت تو نے فالو بھی کس میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ثابت ہی نہیں ہے. تو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا تو ثابت نہیں ہے قرآن اور سنت سے. میں نے کہا تم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈال دی اور پھر فالو بھی ڈٹ گئے اس پہ نا, تو یہ تو امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈلتی نہیں ہے یہ دعا. تو اس طرح شیعہ حضرات نے بھی بہت ساری چیزیں ان ائمہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ ائمہ ان چیزوں سے بری ہیں. کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کسی امام جعفر صادق سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ ماتم کی ترغیب دیتے ہوں, نوحے کی ترغیب دیتے ہوں. تو یہ ائمہ تو اس سے پاک تھے ان چیزوں سے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے شیخ عبد القادر گیلانی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے, تو کیا شیخ عبد القادر گیلانی اپنے آپ کو غوث اعظم ماننے پر راضی تھے کیا؟ وہ تو توحید پرست تھے بھائی. وہ کہیں گے تم ایسا ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا, حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے تو مان لیں گے اس کو؟ تو وہ کہیں گے تم نے میرے کھاتے میں ایسی چیز ڈال دی جس پہ میں خود راضی نہیں ہوں. وہ تو خود توحید کے علمبردار تھے. چلیے, السلام علیکم. نیاز اور خیرات ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ نظر و نیاز کا نیاز اور خیرات میں کیا فرق ہے, یہ جو نیاز ویاز کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں. ہم تو سیدھے سیدھے صدقے کے قائل ہیں بھائی. چپکے سے کسی غریب کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ کھلا دو, مدد کر دو, ثواب ملے گا, چاہے محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے, مسقط میں ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کے امام تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے, نہ ہی ہاتھ باندھتے, کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز؟ نماز ہو جاتی ہے, تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے, کوئی واجب نہیں ہے. ہاتھ باندھتے بھی نہیں تو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز جائز ہے. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ میرے دوستوں کے اوپر قرضہ ہے, اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ لڑائی نہیں رہ گئی ہے بس. آپ کا قرضہ ہے دوستوں کے اوپر, آپ نے دیے کیوں؟ اچھائی کے لیے, برے وقت میں کام دیا. دیکھو جب کوئی پیسے مانگے دو چیزوں کے ساتھ, دیکھو جو بغیر نہیں مانگے نا اس کو ویسے ہی دے دیا کرو. اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, رشتہ داروں کو ہدیہ تو دینا چاہیے نا. صدقہ بھی صدقہ مالداروں پہ بھی جائز ہے, اس کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں ہے. مانگنے کے لیے ایک اصول رکھو, جو آیا ہے نا مانگ رہا ہے اس کو بولے تیری ضرورت کیا ہے. ضرورت ہے کہ بچے کو اسکول میں پڑھانا ہے, نہیں پڑھاؤ, ٹماٹر بیچے گا. یہ مانگنا اس کام کے لیے ٹھیک بولو یہ کام ہے. ہاں مانگ رہا ہے قرضے کے طور پر اور اس میں صلاحیت ہے واپس دینے کی, پھر ایک الگ بات ہے. جیسے آدمی کو کبھی ہوٹل پہ کھانا کھائے, پیسے ہی نہیں ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے, دوست سے کہتا ہے ابھی تو دے دے, کل میں تجھے دے دوں گا. وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے, ایسے ہی فیس اس دفعہ نہیں بھری گئی, اگلی دفعہ میرے پیسے آئیں گے میں دے دوں گا. یہ تو سب آپس میں چلتا ہے اتنا نا. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا اگر مانگ رہا ہے تو بھائی جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بچوں کو اسکول میں تو کیوں پڑھا رہا ہے. دیکھو میں آج اللہ نے مجھے مالی وسعت دی, ہمیشہ سے اتنی زیادہ نہیں, غریب کبھی بھی نہیں تھا. میرے 7-8 بچے تھے تو میں تو نہیں اسکول میں پڑھا رہا تھا. مجھے پتا تھا میں فیس افورڈ نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں, میں بڑا خوش تھا اس وقت بھی, اور بچے زیادہ اچھے چل رہے تھے اب سے بھی. تو میں قریب میں کسی خاتون سے بات کی, وہ بچوں کو پڑھاتی تھی. میں نے کہا بھائی میں فیس اتنی دے سکتا ہوں, آپ بچوں کو ہوم اسکولنگ گھر میں پڑھا دیں. بچے جاتے تھے, پردے دار خاتون تھی, ایسے تمیز سے آتے تھے, جا رہے ہیں, مزہ آتا تھا ان کو. ٹیوشن جا رہے ہیں, ٹیوشن سے آ رہے ہیں, سستے میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا, پڑھائی زیادہ ہو رہی تھی. پھر جب میرے پاس گنجائش آ گئی تو میں نے اچھے اسکول میں داخل کرا دیا, تو فیسیں جا رہی ہیں, پڑھائی کم ہو گئی پہلے سے. رنگ کے ڈبے, کلر کے ڈبے, آج اسکول میں یلو ڈے تو آج نیلا ڈے تو آج پیلا ڈے. اسکول والوں کو پتا ہوتا ہے
کہ چونکہ ہمارا مہنگا اسکول ہے, باپ کے پاس فالتو پیسے بہت ہیں, تو اب ڈبوں پہ اور فلانے پہ, اور یونیفارم بھی ہم سے خریدو, بیگ بھی ہم سے خریدو, سلیبس بھی ہم سے خریدو. پڑھائی کے علاوہ الحمدللہ سب کچھ بہترین طریقے سے چل رہا ہے. پڑھانے کے لیے پھر وہ ٹیوشن ہی ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ پھر آپ کہتے ہو پھر پڑھا کیوں رہے ہو, کیا کریں, ہر جگہ یہی حال ہے, تو اب یا تو ہونا کوئی ایسے. پھر بھی ہمارے بچوں کا اسکول دوسروں کی نسبت بہت بہتر ہے, دوسروں سے کمپیئر کرو گے تو پھر بھی بہت بہتر ہے. میں اچھے اسکول کی بات کر رہا ہوں. تو جب پیسے نہیں تھے تو میں نے تو نہیں کہا کہ میری 3 بیویاں ہیں اور میرے اتنے بچے ہیں یار, کچھ اسکول کے یار میں کہاں سے, تو بھائی چھوڑو, نہیں پڑھاؤ. ہم نے تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں بچایا, ہم نے کہا نہیں پڑھائیں گے یار, ٹماٹر بیچیں گے, کیا خیال ہے, یہ ذہن بنا لیا تھا, ٹماٹر بیچیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹماٹر کی ریڑھی دیکھ لیں گے, بینک سے میزان بینک سے ریڑھی قسطوں پہ کوشش کریں گے پکڑنے کی. میرے بھائی دنیا جو ہے نا مسافر خانہ سمجھو گے تو سکون میں رہو گے. پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی زرداری بننے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ, تو یہ کام مت کرو, اس سے نسل بھی روک رہا ہے, شادیاں بھی نہیں کر پا رہا, وہ اپنی زندگی کے مزے کرکرے. رزق بار بار قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ میں چاہوں گا گھر بیٹھے دولت کے مار لگا دوں گا, نہیں چاہوں گا نا تو پیچھے بھاگتا رہے گا. آپ کو ایک شاہد انور نظر آ رہا ہے, کروڑوں شاہد انور اور بھی ہوں گے جنہوں نے اس سے ڈبل محنت کی ہوگی, پھر بھی وہ کہیں چوکیدار بنے ہوئے, کہیں ٹھیلا لگا رہے ہیں. وہ شاہد انور کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے نا لوگ پاگل ہو جا رہے ہیں, ابے اتنی دولت ڈالر یوں. ہم بھی امیزون پہ جاتے ہیں بھائی, اس جیسے 20 گئے ہوں گے, ایک کامیاب ہو گیا اللہ کے ارادے سے, وہ بھی یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض. اللہ کہتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے میں نہیں چاہوں گا وہ امیزون کا اونر بن کے بھی غریب ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ قرآن بار بار اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ دولت کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی. ہاں اپنی طرف سے غفلت نہ کریں, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. میں نے دیکھا بیٹھے بیٹھے لوگ کروڑپتی بن جاتے ہیں, کوئی بزنس نہیں آتا, ایک کاروبار میں ہاتھ ڈالا, قسمت تھی, چمک گئی, چل بھائی. اور ایسے بھی دیکھیں باپ دادا سے چلتا ہوا بزنس کروڑوں اربوں کا, اچانک حالات تبدیل ہوئے, وہ روڈ پہ آ گئے, خودکشیاں کی ہیں انہوں نے. تو اس لیے دولت کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, بھیک نہ مانگو, جو ہے اس میں سروائیو کرو, چلاؤ. توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. تو ہمارے پاس نہیں تھے, ہم نے کہا نہیں پڑھائیں گے, جاؤ ایسی کی تیسی. اچھا مفتی صاحب جب آ گئے تو پڑھا بھی دیا. جی آخری سوال یہ میں الحمدللہ. اچھا آپ کو سوری, میں نے آپ کا سوال کا تو جواب دیا نہیں کہ آپ کے دوستوں نے پیسے لیے ہوئے, نکلیں گے کیسے, اس کا جواب یہ نہیں نکلیں گے. اور میں روزانہ دیکھتا ہوں کبھی رینٹ پہ گاڑیاں نکال رہے ہیں, ان کے لیے پیسے ہیں, وہ آپ کو دکھا دکھا کے گولے گنڈے کھائیں گے اور 1 to 5 نہیں دیں گے. یہ لکھ لو, 1 to 5 لینے کے لیے پیسے وہ ابھی لینڈ کروزر پہ گھومیں گے, لیکن جب آپ پیسہ لینے جاؤ گے نا بولیں گے یہ لینڈ کروزر تو مجھے کسی نے دے دی, اس میں تو ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں, اس کے تو ریپیئرنگ ہے. وہ ایسی باتیں کرے گا نا کہ آپ کی سوچ. وہ سوئٹزرلینڈ میں گھر بنا لے گا, آپ جب پیسے لینے کے لیے جاؤ گے بولے گا یار یہ تو میں ملک کی حالات خراب تھے تو بھاگ کر آیا ہوں, سوئٹزرلینڈ کیسے آ گیا تو بھاگ کے. بھائی وہ نہیں دے گا. اگر وہ دے دے نا, اگر وہ دے دے تو اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دیں آپ. 5 سال تو ہو گئے, نہیں دیں گے, 25 سال اور بھی گزر جائے نہیں دیں گے. آخری سوال صاحب, میں الحمدللہ میں نے مکے میں مدینہ منورہ میں 11 سال گزارے ہیں ماشاءاللہ. وہاں میں نے ایک اپنے یعنی اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ہر انسان کے کام آؤں گا. مکے میں دعا مانگی تھی 3-4, اور الحمدللہ کام کرتا رہتا ہوں. لیکن اکثر لوگ میرے دوست جو میں اچھائی کرتا ہوں وہ میرے کو بولتے ہیں یار یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, لیکن میری نیت اور میرا کیا کہتے ہیں, ظاہر ہے دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے. لیکن پھر بھی وہ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں. کبھی کبھار میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں اچھائی کرنا چھوڑ دوں. دیکھو جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے انسان, میں اپنے بیانات میں بہت دفعہ یہ بتا چکا ہوں, سب سے پہلے شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کر رہے ہو. شیطان دیکھتا ہے اب یہ اچھا کام چھوڑ نہیں رہا نا, تو شیطان کہتا ہے تمہاری نیت تو اچھی ہے ہی نہیں, وسوسے ڈالتا ہے جس سے آدمی وہ کام چھوڑ دیتا ہے. اور شیطان کا حربہ کامیاب نہ ہو, شیطان پھر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اس کو تانا دو تم لوگوں کے لیے کر رہے ہو. جب آپ کو لوگ تانا دینا, علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگوں کے تانے کے خوف سے اچھا کام چھوڑ دے اصل میں وہ ریاکار ہے. ریا کا مطلب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو لفٹ کرا رہے ہو آپ, تو آپ ریاکار ہو. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ ریاکار ہو, آپ مخلوق کو لفٹ کرا رہے ہو. تو لوگوں کو تانے دینے دیں, لوگ کہیں گے آپ کو ریا کر رہے ہو, دکھلاوا کر رہے ہو, آپ کرو بھائی. تو اس کے خوف سے چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے اصل میں. جی کوئی سوال؟ ہاں اسلامک بینک سے لین دین کر سکتے ہیں, شرعی ہے. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اب ہم نے یہ سنا تھا کہ جیسے اگر دودھ کے اندر ایک قطرہ جو ہے وہ یورین ملا دیا جائے تو حرام ہو جاتا ہے پورا. تو بینکوں کا بینک تو اسٹیٹ بینک ہے,
تو سارے پیسے وہیں سے آتے ہیں ہر بینک کے اندر. دیکھو سارے, یہ عجیب سی بات ہے. آپ کہہ رہے ہو دودھ میں ایک قطرہ شراب کا ملا دیں تو پورا دودھ حرام ہو جاتا ہے. تو اسلامک بینک کے اسٹیٹ بینک سے تعلقات ہیں, یعنی مالی معاملات ہیں, تو اسٹیٹ بینک کا کچھ سود کا پیسہ ادھر آ گیا تو سارا حرام ہو جائے گا. دیکھو جب شراب کا ایک قطرہ دودھ میں گرتا ہے, شراب بھی لیکوڈ ہے اور دودھ بھی کیا ہے, لیکوڈ, وہ پورے اس میں سرایت کر جاتا ہے. لیکن حرام کا ایک نوٹ جب 1000 نوٹوں میں جائے گا نا تو وہ سرایت نہیں کرتا, وہ ایک الگ ہی رہتا ہے. تو فقہا نے اس کے اصول الگ بیان کیے ہیں کہ اگر حرام پیسہ حلال میں مکس ہو جائے تو سب کو حرام نہیں کہیں گے, بلکہ غالب کو دیکھیں گے, غالب کیا ہے, زیادہ اس میں کیا ہے. تو قطرے کی مثال یہاں بنتی نہیں ہے, کیونکہ قطرہ کیا شراب کا ایک قطرہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ الگ گھوم رہا ہے, وہ تو مکس ہو گیا نا. جب بھی آپ دودھ پیئیں گے تو وہ شراب کا قطرہ جائے گا. جبکہ حرام کا 1 روپے 1 لاکھ میں شامل ہو گیا تو جب بھی آپ 1000 روپے کا نوٹ نکالیں گے تو ضروری تھوڑی وہ حرام والا نکل رہا ہو, 99% یہ ہے کہ وہ حلال والا نکل رہا ہوگا. اس لیے اس کو اس پہ نہیں قیاس کیا جا سکتا. ہاں کیا جا سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جی, کہ اگر باپ نے مہر نہیں ادا کیا اور اولاد ان کی مطلب بیٹا اگر مہر ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ جی جی, مہر ادا نہیں کیا, بچے ہو گئے, ہاں کوئی بات نہیں, بعد میں دے دیں, یہ تو بیوی کا حق ہے, جب چاہے دے سکتا ہے نا بیٹا. دے شکریہ. دیں, اب دے دیں, میرا خیال ہے. شکریہ, مہربانی. بچے ہو گئے تو پھر دے دینا چاہیے. جزاک اللہ. ہاں بیٹا بھی دے سکتا ہے باپ کی جگہ. یار ادھار پاکستان میں کسی بھی کنڈیشن میں نہیں دے سکتا. السلام علیکم. تو ادھار دل میں صدقے کی نیت کر لو کہ واپس مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو ٹھیک ہے. کوئی بندہ کہے آپ کو اگر غالب گمان ہے کہ ہے تو پھر دے دو, پھر صدقے کی نیت سے دو نا. منہ سے بولو ادھار ہے, دل میں نیت کرو واپس مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو اتنے دو جتنے افورڈ کر سکتے ہو. ایسا نہ ہو کل آپ کی بیماری آئی تو وہ دے ہی نہیں رہا پیسے. السلام علیکم. مفتی صاحب جو جمعے کے خطبے میں خود کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں مفتی صاحب, اس میں بیٹھ جاتے ہیں پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا حکمت ہے؟ بھائی یہ جمعے کے 2 خطبے سنت ہیں, عید میں بھی جمعے میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے کے تھوڑی دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہو کے, تو شاید اس میں تھوڑا ریسٹ کرنا مقصد ہو, تھوڑا سا وقفہ ملتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے لوگوں کا ذہن, یہی حکمت ہوگی. السلام علیکم. میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ انویسٹر سے پیسے لے کے اپنی اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں چھوٹا سا. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں انویسٹر سے پیسے لے کے کیا کرتے ہیں, یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جیسے سافٹ ویئر ہاؤس کھولی ہے, اپنی کوئی چھوٹی سی کمپنی کھولی ہوئی, اسٹوڈنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. بس ٹھیک ہے, وہ پیسہ جب بھی کوئی انویسٹر ہوگا تو شریعت میں چند اس کے اصول ہیں, شرکت ہو یا مزاربت ہو. شرکت کا مطلب ہم بھی پیسہ لگائیں گے, آپ بھی لگاؤ, جو بھی بزنس میں ارننگ ہوگی اس کو پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کریں گے. یا ایک طرف سے پیسہ ہو ایک طرف سے محنت ہو, تو آپ بولیں بھائی سارا پیسہ تمہارا ہوگا, محنت میری ہوگی, جو ارننگ ہوگی ہم پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کریں گے. تو ہر کاروبار میں ایک ہی اصول ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد میری کتاب کو اور سنت کو مضبوط پکڑنا. ایک صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد اہل کتاب یعنی میرے اہل بیت کو تم مضبوطی سے پکڑنا, ان کی سنت کو, لیکن ہمارے علماء اس کا تذکرہ نہیں کرتے. ایسا تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے کہ اہل بیت کا خیال کرنا. باقی جو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے کتاب و سنت کو, اور پھر خلفائے راشدین کو, جنہوں نے, جس میں اہل بیت بھی آ گئے نا, حضرت علی بھی تو آ گئے نا اس میں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم. ایک سیکنڈ جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں گانا گانا یا گنگنانا کیسا ہے, اور دوسرا یہ کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کا ہم سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ جائز نہیں ہے, تو اس پہ تھوڑا سا آپ دیکھو. گانا بھی بری چیز ہے, برا عمل ہے. میوزک کے ساتھ تو ناجائز ہے, ویسے بغیر میوزک کے بھی برا عمل ہے, کیونکہ اس سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. البتہ علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو گانا سنا سکتے ہیں شاعری کی نیت سے, کیونکہ میاں بیوی کے معاملات الگ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں پھر جب گانا ویسی گا رہا ہے تو وہ پھر سنے گا جا کے, پھر وہ آگے جائے گا, تو برا عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. البتہ میاں بیوی کے لیے کچھ گنجائشیں الگ ہوتی ہیں, ان کے معاملات, ان کے تعلقات کی نوعیت الگ ہوتی ہے. السلام علیکم. بیوی کو گانا سناتا کون ہے؟ دل ہی نہیں کرتا لوگوں کا. کیا خیال ہے؟ پہلے پھنساتے ہیں گانے سنا کے لڑکی کو, جب شادی ہوتی ہے تو پھر گالیاں سناتے ہیں. السلام علیکم. اور آوازیں بھی ہر ایک کی اچھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ ایسی آواز میں گانا گائے, بیگم بولے چپ ہو جا, تو چپ زیادہ اچھا تھا. مفتی صاحب, وعلیکم السلام. اسکن پرابلم ہے تو داڑھی ذرا سی آتی ہے تو پمپلز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, خارش ہونا. نہیں, داڑھی رکھ لیں آپ, ہمت کر کے اسکن اسپیشلسٹ کو بتائیں کہ بھائی کچھ مجھے ایسا لوشن دو داڑھی رکھوں. اور پمپلز آ رہے ہیں نہیں, وہ آ رہے ہوں گے, وہ
جو شیو کرنے کی وجہ سے کریمیں لگاتے ہیں نا, یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے, داڑھی رکھنے سے. یہ 15 سال سے میرے ساتھ ہو رہا ہے, دانے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمت کریں, ایک دفعہ بڑھا لیں, انشاءاللہ چند دنوں کے بعد سیٹ ہو جائے گا. کسی میڈیکل سائنس کی کتاب میں نہیں لکھا, جو میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے, کہ داڑھی رکھنے سے کوئی اسکن کا کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے. نہیں ہوتا, وقتی طور پر ہو رہا ہے وہ. اس کو اسلام میں بیوی کے شوہر کو طلاق دینے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی, شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. باقی کس کنڈیشن میں دے سکتا ہے, کس طریقے سے دے گا, وہ ایک الگ بحث ہے. بار بار بتاتا ہوں, اکٹھی کھڑے 3 طلاقیں دے دینا یہ ناجائز عمل ہے. باقی طلاقیں ہو جاتی ہیں. باقی عورت اپنے شوہر کو ڈیورس نہیں دے سکتی. ہاں, اگر عورت کو شوہر نے ڈیورس کا حق دے دیا تو بھی وہ شوہر کو نہیں دے گی طلاق, وہ دے گی اپنے آپ کو ہی. شوہر مطلقہ نہیں ہو سکتا, عورت مطلقہ ہوتی ہے. شوہر متعلق ہوتا ہے, متعلق طلاق دینے والا. آج کل یہ بھی ایک میڈیا پہ بہت بات اچھالی جا رہی ہے کہ نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا عورت کو طلاق کا حق دیا گیا ہے. تو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ نا اس پہ لائن کھینچ دیتے ہیں. یعنی مولانا لوگوں کو چاہیے کہ وہ دلہن کو بتائیں کہ بھائی اگر تم یعنی دولہا اس شق پہ سائن کر دیتا ہے, ایگری کر لیتا ہے, تو تمہارے پاس بھی ڈیورس کا حق آ جائے گا. تو گویا یہ مولانا لوگ اس سے چھپاتے ہیں اور اس پہ کراس لگا دیتے ہیں تاکہ یہ حق عورت کے پاس نہ جائے. اس بات کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ شریعت میں جیسے شوہر خود طلاق بیوی کو دے سکتا ہے, تو یہ حق کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. اپنے دوست کو بھی یہ حق دے سکتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے پرمیشن ہے کہ تم میری زوجہ کو ڈیورس دے دو. باپ کو بھی پرمیشن دے سکتا ہے, بھائی میں نہیں دے رہا, آپ دینا چاہتے ہو تو آپ کو میں یہ رائٹ دے رہا ہوں. کیونکہ جب مالک ہے نا, تو جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو بھی یہ رائٹ دے سکتا ہے. تو اسی طرح وہ بیوی کو بھی یہ رائٹ دے سکتا ہے کہ بھائی میں تمہیں یہ رائٹ دے رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو, مجھے نہیں, اپنے آپ کو. تو یہ رائٹ مرد بیوی کو دے سکتا ہے. اب اس میں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ نکاح نامے میں یہ لکھ دیا کہ جی ہاں شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق دیا ہے, یہ لکھ دیتے ہیں اور شوہر اس پہ سائن بھی کر دیتا ہے. تو نکاح نامے میں لکھنے سے عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں جائے گا. خوب سمجھ لو, وجہ اس کی ہے کہ نکاح نامہ نکاح سے پہلے وہ بھرا جاتا ہے, اور نکاح سے پہلے تو شوہر کے پاس خود طلاق کا حق نہیں ہے, تو بیوی کے پاس کہاں سے چلا جائے گا. ابھی ایک عورت بیوی بنی نہیں ہے, میاں نے کہہ دیا تجھے طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق ہے, 100 دفعہ کہتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی تیرے پاس تو حق جب آئے گا جب یہ بیوی بنے گی. تو جب بیوی بنی نہیں ہے تو نکاح نامے میں اس کو ڈیورس کا حق دے دیا تو کہاں سے چلا گیا. تو نکاح نامہ تو پہلے فل ہو جاتا ہے, تو اس سے عورت کے پاس ڈیورس کا حق نہیں آتا. ہاں نکاح ہو گیا, اس کے بعد اس شق پہ شوہر نے سائن کیے کہ ہاں جی میں نے بیوی کو ڈیورس کا حق دیا ہے, تو بیوی کو ڈیورس کا حق جائے گا. پہلی بات تو یہ ہو گئی, سمجھ رہے ہو. یا پھر نکاح جب پڑھایا جا رہا ہو نا, ایجاب و قبول ہو رہا ہو, تو اس وقت ڈیورس کا حق عورت کو دیا جائے. ایجاب و قبول کا مطلب جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں, بھائی جناب فلاں بن فلاں میں نے آپ کا نکاح فلاں خاتون سے کیا, آپ نے قبول کیا. دولہا بولتا ہے ہاں میں نے قبول کیا. جیسے ہی دولہا قبول کرتا ہے فوراً وہ خاتون اس کے نکاح میں داخل ہو جاتی ہے. تو اس ایجاب و قبول کے بیچ میں یہ شرط لگا دی جائے, بڑھا دی جائے, تو پھر عورت کے پاس ڈیورس کا حق آئے گا. کیسے؟ جیسے قاضی صاحب یوں نکاح پڑھائیں, جناب فلاں بن فلاں صاحب میں نے فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح اتنے مہر میں آپ کے ساتھ اس شرط سے کیا کہ فلانی بنت ڈمکانی کو بھی ڈیورس کا حق ہوگا. اس شرط کے ساتھ آپ نے اس پیشکش کو قبول کیا. شوہر کہیں ہاں میں نے قبول کیا, تو پھر اس شرط کے ساتھ قبولا, تو فوراً نکاح ہوتے ہی عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق بولو چلا جائے گا. یہ مسئلہ سمجھ لیں, مسئلہ اچھالنا نہیں تھا میں نے, لیکن آج کل میڈیا پہ بہت اچھل گیا ہے. کیونکہ اگر ہم صحیح گائیڈ نہیں کریں گے تو پھر نئے نئے اسکالر آ کے اٹھ پٹانگ وہاں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں لمبی لمبی, تو اس سے پھر مسائل خراب ہوتے ہیں. تو اب عورت کے پاس ڈیورس کا حق چلا جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, کتنی طلاقوں کا حق جائے گا عورت کے پاس؟ بھائی جتنی طلاقوں کا مرد نے حق دیا ہے, کیونکہ مرد 3 طلاقوں کا مالک ہے, تو عورت کو بھی 3 طلاقوں کا مالک بنا سکتا ہے. اگر شوہر نے صرف یوں کہا کہ میں نے تمہیں طلاق کا حق دیا, تو پھر 1 طلاق کا حق جائے گا. تو پھر عورت اگر کہے گی نا میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کی, 1 طلاق ہوگی مگر یہ ہوگی رجعی, تو شوہر کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے رجوع کر لیا, تو عورت کو کوئی فائدہ حاصل
بولو نہیں ہوا, کیونکہ ایک طلاق تھی ضائع ہو گئی, ختم. اب 2 کا رائٹ مرد کے پاس ہے, نکاح ختم نہیں ہوا. اور اگر مرد کہہ دے تمہیں 3 طلاقوں کا حق حاصل ہے, یا قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے کہیں میں نے فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح اتنے مہر میں آپ کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کیا کہ جیسے 3 طلاقوں کا حق آپ کے پاس ہے, عورت کے پاس بھی 3 طلاقوں کا حق ہوگا. شوہر کہے ٹھیک ہے میں نے قبول کیا, تو پھر کتنی طلاقوں کا حق چلا جائے گا؟ 3 طلاقوں کا حق چلا جائے. تو ہو سکتا ہے یہ جو خبر پھیل رہی ہے کہ ایک عربی خاتون نے اپنے شوہر کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, عین ممکن ہے, یہ پاسبل ہے, کیونکہ عربی لوگ اتنے بھی فارغ نہیں ہوتے نا کہ عورتیں مردوں کو طلاق دینا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے نکاح نامے میں شادی کے بعد یا جب قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہوں اس وقت عورت کو 3 طلاقوں کا حق دیا گیا ہو. تو اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ عورت کو اس وقت 3 طلاقوں کا حق دیا گیا ہے, تو جیسے مرد 3 طلاقیں واقع کر سکتا ہے, عورت بھی پھر 3 طلاقیں واقع کر سکتی ہے, لیکن وہ نسبت اپنی طرف کرے گی کہ میں نے اپنے اوپر 3 طلاقیں واقع کر لی ہیں. اب جو سوال پوچھا جا رہا ہے نا, جو میڈیا پہ خبر چل رہی ہے وہ رہی کہ میں نے اپنے شوہر کو 3 طلاقیں دی, ہو تو پھر بھی جائیں گی کیونکہ مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو, لیکن یہ الفاظ غلط ہوں گے کیونکہ شوہر پہ طلاق واقع ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, طلاق کس پہ واقع ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح طریقہ پھر یہ ہوگا, عورت یہ کہے گی میں اپنے اوپر 3 طلاقیں واقع کر رہی ہوں جس کا حق مجھے میرے شوہر کی طرف سے دیا جا چکا ہے. اور شرط, یعنی بعض عورتوں کو یہ ڈر ہوتا ہے نا پتہ نہیں یہ میرے حقوق ادا کرے گا, تو پھر وہ ایجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھا سکتی ہیں. شوہر کی مرضی ہے وہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے, وہ پھر کہے گا میں شادی نہیں کر رہا, جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ اب یہ شرط لگوانی چاہیے کہ نہیں لگوانی چاہیے, میں اب اس کی طرف آتا ہوں. رائٹ چلا جائے گا عورت کے پاس اگر ایجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھا دیے, ٹھیک ہے نا, عورت کے پاس حق آ جائے گا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 طلاق کا حق دیا جائے مگر وہ طلاق بائن ہو, یعنی ایجاب و قبول میں یہ الفاظ ہوں, قاضی صاحب نکاح پڑھائیں اور کہیں بھائی میں نے فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح, فلانی بنت فلانی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کنفیوز نہ ہو جائے نا, باپ کا نام تھوڑا چینج کر دو نا دلہن سے, تو فلانی بنت ڈمکانی کا نکاح فلانے بنت ڈمکانے کے ساتھ کیا اس شرط کے ساتھ کہ فلانی بنت ڈمکانی کو 1 طلاق کا حق حاصل ہوگا اور وہ طلاق بائن ہوگی, یعنی طلاق 1 ہوگی مگر اس سے نکاح ختم ہو جائے گا, شوہر کے پاس رجوع کا حق نہیں ہوگا. اور شوہر اس شرط کے ساتھ اس نکاح کو قبول کر لے, ہاں جی مجھے اس شرط کے ساتھ بھی بیوی قبول ہے کہ اس کو بھی 1 طلاق بائن کا حق حاصل ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر عورت جب اپنے اوپر 1 طلاق بائن واقع کرے گی زندگی میں کبھی بھی, تو طلاق 1 ہوگی لیکن نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوبارہ جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں, اور عورت کہیں اور نکاح چاہے تو وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. 3 طلاقوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے پھر دوبارہ نہیں ہو سکتا نکاح, دوبارہ اس میاں سے نکاح نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اچھا, اب جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ بیوی کو 1 طلاق کا حق بھی دے سکتا ہے, 2 طلاقوں کا حق بھی دے سکتا ہے, 3 طلاقوں کا حق بھی دے سکتا ہے, اور 1 طلاق رجعی کے بجائے بائن کا حق بھی دے سکتا ہے, تو ایسے ہی مرد کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ طلاق کا حق دے. وہ کہے تمہیں طلاق کا حق ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں, 1 مہینے کے لیے. 1 مہینے میں اگر تم نے اپنے اوپر طلاق واقع کر دی تو ہو جائے گی, نہیں کی تو پھر نہیں ہوگی, کیونکہ میں پوری زندگی اس کنفیوژن میں نہیں گزار سکتا کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق کا حق دیا تھا, وہ اس مجلس کے ساتھ خاص تھا. بعض دفعہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بیگم تم رہی نہ چاہتی تو میں تمہیں ابھی رائٹ دے رہا ہوں کہ تم اپنے اوپر طلاق واقع کر لو, 1 طلاق بائن واقع کر لو اگر نہیں رہنا چاہتی. تو یہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. اٹھ کے چلی گئی تو وہ حق ختم, یعنی مجلس باؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, یہ مہینے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ہر طرح سے ہو سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مطالبہ کیا بھائی ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ چاہیے, ہمارے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, ہم اس غربت میں گزارا مشکل ہو رہا ہے. تو نبی نے فرمایا بھائی میں کسی پہ ظلم تو نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے میرے لیے غربت ہی کو قبول کیا ہے, میرے گھر والوں کے لیے بھی اللہ نے غربت کو پسند کیا ہے, ہم نے اسی غریبی میں زندگی گزارنی ہے. تو اگر تمہیں دولت چاہیے تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, اللہ نے کہا نبی سے کہ آپ اپنی بیویوں کو ڈیورس کا حق دے دیں کہ بھئی آؤ میں تمہیں طلاق کا حق دیتا ہوں اور کچھ مال و دولت بھی دے دوں گا, تو ٹھیک ہے تم اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرو, کسی مالدار سے نکاح کرو. اس زمانے میں دوبارہ شادی عورت کی کوئی مشکل کام
نہیں تھا, دے دڑا دڑ شادی ہوتی تھی. تو اگر تم رہنا چاہتی ہو تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا. تو نبی نے ایک ایک زوجہ کو بلا کے طلاق کا حق دیا ہے. اختاری نفسکی, یہ طلاق بائن ہے, یعنی طلاق رجی کا حق نہیں دیا, ایک طلاق کا حق دیا مگر وہ بائن. تمہیں پورا اپنے اوپر کنٹرول دے رہا ہوں میں کہ تم اپنے آپ کو میرے نکاح سے نکال سکتی ہو. حضرت عائشہ چونکہ کم عمر تھیں, باقی بیویوں کو جو طلاق کا رائٹ دیا وہ غالباً اسی مجلس کے ساتھ خاص تھا, بھائی ابھی فیصلہ کرو. لیکن امی عائشہ کم عمر تھیں تو ان کو زیادہ حق دیا کہ بھائی تم جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو, تمہارے پاس یہ رائٹ ہے تو تم پہلے مشورہ کر لو, غور و فکر کر لو. یعنی تمہیں جو ٹائم دیا جا رہا ہے وہ زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے, آپ کو جو ٹائم دیا جا رہا ہے وہ زیادہ. حضرت عائشہ نے اسی وقت اس اختیار کو ریجیکٹ کر دیا. فرمایا افی کا اشاور, آپ کے بارے میں لوگوں سے, والدین سے, رشتہ داروں سے مشورہ کروں کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. بھائی آپ کے ساتھ تو رہنا ہی رہنا ہے, مجھے نہیں چاہیے, مجھے یہ حق اختیار نہیں کرنا. اسی وقت ریجیکٹ کر دیا. جب ایک دفعہ ریجیکٹ ہو جائے تو پھر وہ نہیں ہوتا, پھر دوبارہ مرد دے گا تو حق ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو بخاری کے الفاظ ہیں افی کا اشاور. تبھی میں غیر مسلموں سے کہتا ہوں, تم جو کہتے ہو نا کہ نبی نے کم عمر سے شادی کی, جس سے کی ہے وہ تو خوش ہیں, ان کو تو ڈیورس کا حق دیا جا رہا ہے پھر بھی نہیں واقع کر رہی, اور کہا جا رہا ہے جلدی فیصلہ نہ کرو بلکہ جا کے مشورہ کر لو. وہ کہہ رہی نہیں کرنا مشورہ اور اشکال کر رہی ہیں, غضبناک ہو رہی ہیں. افی کا اشاور, بھائی کہیں ادھر ادھر کہیں شادی ہوئی ہوتی مشورہ کر لیتے. پیغمبر آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا کہ نہیں رہنا, بھائی ٹھیک ہے ہم نے پیسے ویسے کا مطالبہ کر لیا تھا, وہ تو ویسے ہی, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم دولت پر آپ کو ترجیح دیں گے, اسی غربت میں راضی ہیں ہم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے یہ بھی بہرحال پتہ چل گیا کہ میاں اپنی بیوی کو کسی بھی بیس پہ ڈیورس کا محدود حق بھی دے سکتا ہے اور لامحدود حق بھی دے سکتا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ابھی فیصلہ کر لو, ہمیشہ کے لیے یہ رائٹ نہیں ہے, ورنہ ہمیشہ میں لٹکتا ہی رہوں گا کہ پتہ نہیں کب اپنے آپ کو طلاق واقع کر رہے اور میں رنڈوا ہو جاؤں, کب طلاق واقع کر لے. تو وہ محدود ہے, 1 مہینے کا ٹائم, 1 سال کا ٹائم, 1 ہفتے کا ٹائم, 1 مجلس کا ٹائم. یہ سارے اختیارات جیسے مرد کے پاس ہیں, وہ یہ اختیارات میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ شریک کر سکتا ہے. اچھا, مشروط اختیار بھی دے سکتا ہے. مشروط کا مطلب کیا ہے؟ بھائی بیگم دیکھو تمہیں ڈیورس کا حق میں دے رہا ہوں, تم اپنے اوپر 1 طلاق بائن واقع کر سکتی ہو. یہ میں بائن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر حق دینا ہونا تو 1 طلاق بائن ہی کا دینا چاہیے, کیونکہ رجعی کا دینے سے فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ طلاق کا لفظ کم ہو جائے گا, عدد ختم ہو جائے گا. ایک بلا وجہ کا ایک فائر ہے جو, یعنی جس سے رشتہ بھی کمزور ہوگا اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا. 3 طلاقوں کا اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے بعد میں عورت کو ندامت ہو لیکن دوبارہ پھر رجوع نہیں ہو سکتا. تو بہترین آپشن ہوتا ہے کہ اگر بیوی کو ڈیورس کا حق دینا ہے تو 1 طلاق بائن کا حق دیا جائے. بھائی 1 طلاق ہے لیکن اس 1 سے تم نکاح ختم کر سکتی ہو. بائن کا مطلب نکاح ختم کرنے والی طلاق, مرد کو رجوع کا حق نہ ہو. تو یہ مشروط حق بھی دیا جا سکتا ہے. مشروط کا مطلب یہ, ٹھیک ہے بیگم تمہارا میرے ساتھ جذباتی ہو جاؤ تھوڑا سا نا, تمہارا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے نا, اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. میرے منہ سے, شریف آدمی کے منہ سے اتنے آرام سے یہ لفظ نکلتا نہیں. بغیرتوں کے کوئی اصول, بھائی بغیرتے کے منہ سے نکلتی طلاق ہے. شریف آدمی کروڑ دفعہ سوچتا ہے کہ یار گھر اجڑ رہا ہے. عزت داروں کا کام ہے در در نکالنا طلاقیں, یا بے شرموں کا کام ہے. یہ تو بول لو منہ سے. عزت دار لوگ تو نہیں پھوٹتے نا منہ سے, بولتے ہیں یار ایسے کیسے بھائی, وہ تو نبھانے کے لیے شادی کرتے ہیں. تو اب بیگم کہہ رہی ہے نہیں رہنا چاہتی, میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یہ غربت, یہ مہنگائی اور وغیرہ وغیرہ کوئی بھی وجہ ہو, یا آپ ظلم کر رہے ہو. تو پھر مشروط اختیار. مشروط کا مطلب بیگم تمہیں 1 طلاق بائن کا اختیار میں دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے ابا بھی اس کو نافذ کرنے پہ راضی ہوں, کیونکہ تم جذباتی ہو, کل طلاق لے لو گی بعد میں پھر نہیں ہو. تو ابا اگر یعنی تم نے واقع کر دی اور ابا کہتے ہیں کہ میں نے نافذ کر دی ہے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, کیونکہ ابا تمہارے فیصلہ کریں گے, تمہارے خاندان کو, تمہارا باپ آئے گا تو پتہ چلے گا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. جیسے ہندوستان میں بعض عورتوں پہ بڑے ظلم ہو رہے تھے, گاؤں دیہاتوں میں نا بہت مارتے تھے جنگلی لوگ عورتوں کو. شادی کے بعد عورت پھنس جاتی تھی برے طریقے سے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے حیلہ ناجزہ, اس میں یہ لکھا کہ بھائی جہاں عورتوں پہ اس طرح کا ظلم کا خطرہ ہو تو پھر نکاح میں عورت کو طلاق کا حق دلوایا جائے. جہاں ظلم ہو رہا ہے, ہر جگہ نہیں,
کیونکہ پھر سارے رنوے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. میں بار بار کہتا ہوں اگر عورت کو بالکل ہی ہر نکاح میں حق دے دیا نا تو ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا, خواتین میں برداشت مردوں سے کم ہوتی ہے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو ہم سب کیا ہو چکے ہوتے اب تک, رنوے ہو چکے ہوتے. ذرا سا غصہ آیا دھڑ 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 تو چار کی گئی باتیں ہی رہتی ہیں اور کچھ نہیں رہتا. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑا زبردست, یہ اس کلپ کو خوب وائرل کریں. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم عورتوں کے لیے ایک حل نکالا, ان کی کتاب الحیلۃ الناجزہ. اس میں حل یہ نکالا کہ بھئی ایسے علاقے جہاں خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے, اور اب یہ بھی نہیں کہ نکاح نہ کریں کیونکہ سارے ظالم تھوڑی ہوتے ہیں, تو وہاں ایسا کیا جائے کہ قاضی صاحب جب نکاح پڑھائیں تو یوں کہیں میں نے فلانی بنتے, وہ ڈمکانی ممکانی انہوں نے لکھا ہی میں بتا رہا ہوں, فلانی بنتے ڈمکانی کا نکاح اس بغیر استغفر اللہ اس فلانے بنتے ڈمکانے سے کیا, کیونکہ وہ ظلم ہو رہا ہے نا, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, فلانی بنتے ڈمکانی کا نکاح اس فلانے بنتے ڈمکانے سے اس مہر کے ساتھ کیا, اس شرط کے ساتھ کہ عورت کو بھی طلاق بائن کا حق ہوگا بشرطے کہ اس کے خاندان کے 2 افراد یہ فیصلہ کریں کہ واقعی اس عورت پہ ظلم ہو رہا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ آگے انہوں نے وجہ لکھی کہ بعض خواتین جلد باز ہوتی ہیں, ظلم نہیں بھی ہو رہا ہوتا, ہو سکتا ہے وہ جھوٹا الزام لگا دیں, اس سے گھر ٹوٹیں گے بلا وجہ. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی الڑ اطلاق اختیار دے دینا تو مرد محبت نہیں کرے گا, کہے گا یار یہ تو کسی بھی وقت جا سکتی ہے, تو وہ پھر اس سے وہ وفا کرے گا نہیں. تو بڑی بیلنس بات کی انہوں نے, بھائی اگر ظلم ہوگا, بلکہ اور الفاظ کو میں چینج, جو پورے الفاظ ہیں نا وہ اس طرح کے ہیں کہ فلانی بنتے ڈمکانی کا نکاح فلانے بنتے ڈمکانے سے کیا. لوگ کہتے ہیں دیکھو شرعی مسائل میں فلانے ڈمکانے, بھائی مسئلہ صحیح بیان کر رہا ہوں, فلانے ڈمکانے کو مت دیکھو. مسئلہ اگر غلط بیان کر رہا ہوں اس کو ثابت کرو گے غلط ہے. ہمارے اسٹائل کو مت دیکھو, اسٹائل ہر آدمی کا مختلف ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ مفتی ہیں, یہ اس طرح کی باتیں. ابے بات صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, فلانے ڈمکانے سے کیا ہوتا ہے. اب میں خشک اسٹائل میں بیان کروں گا تم لوگ تھک جاؤ گے. تو یوں نکاح پڑھایا جائے, فلانی بنتے ڈمکانے کا نکاح, بنتے ڈمکانی کا نکاح میں نے فلاں بن ڈمکانے سے کیا اتنے مہر کے ساتھ, اس شرط کے ساتھ کہ اس فلانی بنتے ڈمکانی کو بھی طلاق بائن کا حق حاصل ہوگا بشرطے کہ اس پہ شوہر ظلم کر رہا ہو, اور اس ظلم کا ثبوت اس وقت ثابت ہوگا بشرطے کہ اس لڑکی کے خاندان کے 2 مرد کہہ دیں کہ واقعی اس پہ ظلم ہو رہا ہے. کیونکہ خاندان والے طلاق چاہتے نہیں ہیں, اگر خاندان والے کہیں گے نا وہی ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس ظلم کو کیا کیا جائے گا, مانا جائے گا. تو کوئی بھی شرط, جو بھی کوئی بھی سوٹیبل شرط, تو یہ تو ایک مثال ہے کہ یعنی الڑ طلاق بھی طلاق کا اختیار دیا جا سکتا ہے اور کسی شرط کے ساتھ مشروط بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہر طرح سے جائز ہے, سمجھتے ہو. لیکن یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے کام جائز ہوتے ہیں, کرنے کے نہیں ہوتے. یہ جائز اس لیے کہ ضرورت پڑ سکتی ہے, اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بلا ضرورت پھر یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ شریعت کے مزاج کے یہ کیا ہے خلاف. اللہ میاں نے مرد کو طلاق کا حق اس لیے دیا ہے تاکہ گھر بچیں, گھر ٹوٹیں نہیں. عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق آئے گا تو گھروں کے ٹوٹنے کا ریشو بڑھ جائے گا. تو اس لیے جہاں ضرورت ہو وہاں اس آپشن کو استعمال کیا جائے, جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ اس کا نقصان ہے. نقصان یہ کہ قاضی صاحب نے بلا وجہ, کوئی خطرہ وطرہ بھی نہیں ہے, سب نارمل چل رہا ہے, بلا وجہ نکاح میں کہہ دیا کہ ہم نے تو اس کو بھی طلاق کا اختیار دیا, تم نے قبول کیا, وہ کہیں چلو قبول لیا. اب کیا, اب جب مرد کو پتہ ہوگا نا کسی بھی وقت یہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے, تو مرد اس کو ایز اے گرل فرینڈ یوز کرے گا, ایز اے بیوی بیہیویئر مرد کا اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کو پتہ ہے یار کبھی بھی ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے, نہ اس کے نام جائیدادیں کرے گا, نہ گھر بنائے گا, نان نفقے میں بھی کنجوسی کرے گا. یار آج میں نے اتنا کھلایا, کل اس کی نیت بدل گئی, پتلی گلی سے نکل لی, تو اس کے سائڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, سمجھتے ہو. تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں اس آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس آپشن کو استعمال نہیں کیا جائے گا.
ضرورت میں یہی ہے کہ بہت خطرہ ہے کسی علاقے میں یہاں ظلم ہوتا ہے عورتوں پہ کچھ ایسا, تو پھر آپشن ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ مرد کے پاس ڈیورس کا حق ہے, عورت کے پاس نہیں ہے. مرد ہی حق عورت کو دے سکتا ہے. کل ایک کلپ آیا, لوگ مجھے ڈراموں کا کلپ بھیجتے ہیں کہ کس طرح سوسائٹی کو یہ ڈرامے تباہ کر رہے ہیں, تو میں پھر اس پہ تبصرہ کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ عورت شوہر سے کہہ رہی ہے کہ میں پہلے بتا دوں میں ڈرامے نہیں دیکھتا, نہ مجھے شوق ہے ڈرامے دیکھنے کا. کچھ لوگ عبرت کے لیے کچھ کلپ بھیجتے ہیں تاکہ مجھے سوسائٹی کا پتہ چلے. تو ڈرامے میں دکھایا کہ عورت کہہ رہی ہے کہ آپ تو جب چاہے طلاق دے سکتے ہو, شوہر کہہ رہے تم بھی تو جب چاہے کورٹ سے خلا لے سکتے ہو. تو عورت جواب میں کہہ رہی ہے کہ خلا لینے کے لیے ہمیں عدالت میں ذلیل ہونا پڑتا ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے, عورت جب چاہے خلا نہیں لے سکتی. سمجھ رہے ہو؟ نکاح جوڑنے کا اختیار عورت کے پاس ہے, توڑنے کا اختیار عورت کے پاس نہیں ہے. جب تک مرد اس کو یہ اختیار نہ دے, عدالت نہیں دے سکتی یہ اختیار. جس کی بیوی ہے وہ دے سکتا ہے, جج اپنی بیوی کو اختیار دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو اختیار نہیں دے سکتا. تو یہ غلط چیز ڈرامے میں پھیلائی جا رہی ہے. خلا نہیں لے سکتی جب تک شوہر راضی نہ ہو, اس خلا کے پیپر پہ سائن نہ کرے, کیونکہ خلا بھی طلاق ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب مرد خود سے طلاق دے گا تو مہر دینا پڑے گا اس کو. جب عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ مہر واپس کرو پھر میں دوں گا, اور کورٹ کے ذریعے ہوگا تاکہ ایک ڈاکومنٹیشن ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ تم نے مہر دے دیا ہے. یا عورت کہے کہ پھر کورٹ کے ذریعے ہوگا, تو کورٹ محض ایک ذریعہ بنتی ہے. اس میں بھی شوہر ہی ڈیورس دے گا, یعنی خلا پہ سائن کرے گا, لفظ خلا استعمال ہوگا. پھر اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ جب مرد سائن کر دے گا تو وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. احناف کہتے ہیں ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی, لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق کاؤنٹ نہیں ہوگی, نکاح ختم ہو جائے گا. تو فرق یہ پڑے گا کہ جب دوبارہ دونوں کی شادی ہوگی تو حنفیہ کہتے ہیں مرد کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا, امام شافعی کہتے ہیں نہیں 3 ہی کا اختیار ہوگا. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ جب تک مرد سائن نہیں کرے گا یا زبان سے بولے گا نہیں, رضا کا اظہار نہیں کرے گا, اس وقت تک خلا نہیں ہوگا. یہاں فوراً خواتین کہتی ہیں پھر عورت کیا کرے, مظلوم عورت. بھائی مظلوم عورت اپنا مظلوم ہونا ثابت کرے تو پھر خلا نہیں, پھر تنسیخ نکاح ہے, اس میں شوہر کی رضا ضروری نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک ہے شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے, بیسک حقوق, یہاں تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا, یہاں کیا ہوگا, خلا ہوگا, اور خلا ایگریمنٹ ہے دونوں طرف سے. لہذا جج کا کام صرف دونوں کو پارٹیوں کو ملانا ہے, خود سے کچھ نہیں کر سکتا جج. لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے, شوہر بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر پہلا حکم یہ ہے کہ شریعت عورت کو کہتی ہے اس کو بولو طلاق دے. طلاق نہیں دیتا, خلا پہ آمادہ کرو اس کو. خلا پہ آمادہ نہیں ہوتا, اس کو بولو ظلم چھوڑے, ظلم نہیں چھوڑتا تو پھر کورٹ میں جائے اور کہے یہ کمبخت نہ طلاق دے رہا ہے, نہ خلا دے رہا ہے, اور نہ میرے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے. جج اس کو بلائے اور بولے یا تو حقوق ادا کرو, عزت کے ساتھ رکھو اس کو, یا پھر اس کو چھوڑو. تو جج اس مرد کو بلائے گا, مرد جا کے کہے گا کہ جناب میں اس کے اب بیسک حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. مثال کے طور پر نان نفقہ نہیں دے رہا تھا نا, تو جج صاحب یہ شیورٹی کے لیے اتنے چیک میں نے عدالت میں جمع کرا دیے ہیں, ہر مہینے اس کو اتنے 1000 روپے اکاؤنٹ سے ملیں گے. جج کہے گا نا تم ہمیں شیورٹی چاہیے نا. عورت نے کیس فائل کیا تھا بھائی نان نفقہ نہیں دے رہا, ظلم کر رہا ہے, تو جج دھڑ سے نکاح نہیں ختم کر دے گا. جج کہے گا بھائی کیوں نہیں دے رہا نان نفقہ, ہوئے کمبخت جب بیوی بنا کے لائے تو پیسے تو دینا اس کو. وہ کہے گا ٹھیک ہے آئندہ سے دوں گا. جج صاحب آئندہ سے میں اس کا خرچہ دوں گا. تو جج کہے گا نہ ہمیں کیا پتا, تو ایسا کر تو اس بیوی کے اکاؤنٹ کھلوا اور 2 سال کے چیک بنا کے دے دے. جج صاحب یہ کام کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی, جو ظلم ہو رہا ہے جب اس کی تلافی ہو رہی ہے. میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں, خاتون نے کہا مجھے اس سے خلا چاہیے شوہر سے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی خرچہ نہیں دے رہا. میں نے کہا بھائی خرچہ دو. کہہ رہے دیتا رہا ہوں میں نے کہا بھائی وہ تو کہہ رہی ہے نہیں دے رہا, کہہ رہی جھوٹ بول رہی, بڑا پھٹا. میں نے کہا چلو ماضی میں جو ہوا آئندہ کے لیے کیا شیورٹی ہے؟ کہہ رہے آئندہ دوں گا. میں نے کہا میرے پاس 2 سال کا چیک جمع کراؤ ابھی. میں نے کہا آپ کا نان نفقہ کتنا ہے؟ پتہ چلے جی اتنا بنتا ہے نا.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے اتنے اتنے ہزار کے 2 سال کے چیک جمع کرا دو. اس نے فوراً جمع کرا دیے. میں نے کہا دیکھو آپ کا مسئلہ ہو گیا حل. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا. میں نے کہا میڈم یہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہوتا. یہ انگریزوں میں ہوتا ہے, انسان کے بچوں میں نہیں ہوتا یہ. اور پھر خواتین کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, مگر مردوں کا بھی تو کوئی حق ہے. اس خاتون نے کورٹ سے خلا لیا, ہم نے تو کہا بنتا ہی نہیں ہے. بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ, 2 سال ہو گئے 3 سال ہو گئے شوہر نے بچے نہیں دیکھے. تو کوئی حد ہوتی ہے بھائی, ہر ایک کے حقوق ایک متعین حقوق ہیں, اس لمٹ کو آپ کراس کرنے کی کوشش مت کریں. تو جج کیا کرے گا بھائی, یہ حقوق دے گا نا, دے دیا نا. اگر دعویٰ یہ ہو کہ بھائی بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, تو جج اگر فیصلہ کر لیتا ہے بھائی یہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے بھائی تم طلاق تو نہیں دیتے تو ہم نکاح کو کیا کریں گے, ختم. ہم تم پٹنے کے لیے تمہارے پاس نہیں بھیجیں گے اس کو. تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. جہاں کوئی ویلڈ پوائنٹ ہوگا, واقعی ظلم ہو رہا ہے, وہاں پھر یک طرفہ نکاح ختم ہو سکتا ہے. لیکن اس کو خلا نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں تنسیخ نکاح. تو عورت یہ ثابت کر دے بھائی ظلم ہو رہا ہے, تو پھر عدالت تنسیخ نکاح کر سکتی ہے. بے شک اس کو نام جہالت کی وجہ سے خلا کا دے دے, ہمیں ناموں میں کچھ نہیں رکھا, پورا بیان اسی پہ ہوا ہے نا. لیکن ہم کہتے ہیں چلو نکاح تنسیخ ہو گیا. یہ مفتی اس کو تنسیخ کہے گا, عدالت جہالت میں اس کو کیا کہے گی, خلا کہے گی. لیکن ہے وہ تنسیخ نکاح, تو اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو اتنا لمبا میں نے جواب دے دیا اس کا کہ بھائی عورت کے پاس نہ ڈیورس کا حق ہے جب تک شوہر نہیں دے دیتا, یا نکاح نامے میں وہ بعد میں لکھوائے, یا شروع میں پہلے ہو جائے بھائی ہم اپنی لڑکی شرط کے ساتھ دے رہے ہیں. تو لبرل انٹیوں کو میں کہتا ہوں, سیکولر انٹیوں کو میں کہتا ہوں کہ تم اسلام کو چینج مت کرو کہ تم کہو ہمیں بھی ڈیورس کا حق ہے, ہمیں بھی عدالتی خلا کا حق ہے. نہ, اسلام میں تمہارے لیے ایک آپشن ہے. تم شادی کے وقت یہ شرط لگا دو کہ بھائی میں تم سے اس شرط کے ساتھ شادی کر رہی ہوں کہ جیسے تمہارے پاس ڈیورس کا حق ہے, پورا حق میرے پاس بھی اتنا ہی ہوگا. جتنا تمہیں اسلام نے حق دیا ہے نا, جتنی اور جس قسم کی طلاقوں کا, اتنا ہی میرے پاس ہے. یہ شرط لگا دیں تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر وہ اس کی مرضی شادی کرے یا نہ کرے, پھر اس کی مرضی. یہ 2 نمبر ہی چھوڑ دو کہ شادی اسلام کے مطابق ہوگی, طلاق تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی, یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے لبرل انٹیوں کے لیے میں نے حل بتا دیا, سیکولر انٹیوں کے لیے اسلام کو چینج نہ کریں. آپ نکاح کے وقت شرط لگائیں, اور ایجاب و قبول میں یہ شرط لگے, صرف نکاح نامے پہ نہ ہو, تو پھر ٹھیک ہے آپ کر لیں. پھر اس کی مرد کی مرضی ہوگی نا, وہ رکھنا چاہے گا رکھے گا, نہیں شادی کرنا چاہے گا. تو مثال کے طور پر میری اگر کہیں شادی ہو رہی ہو اور لڑکی ابا بولیں گے بھائی اس شرط کے ساتھ, تو میں کہوں گا بھائی یہ تو کبھی بھی مارکیٹ سے کیا ہو سکتی ہے شارٹ. تو میں سوچ لوں گا کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہو سکتا ہے میں کر لوں, یہ سوچ کے کر لوں یار میں سلوک اتنا اچھا کروں گا کہ چھاٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ پھر مجھے رائٹ ہوگا, میں کر بھی سکتا ہوں اور میں نہیں بھی کر سکتا ہوں. لیکن یہ 2 نمبر ہی چھوڑ دو کہ شادی بغیر فارم فل کیے ہوئی, اس میں طلاق کا حق نہیں تھا, اور بعد میں آپ چاہو کہ ہمیں عدالت کے ذریعے طلاق کا حق مل جائے, یہ اسلام میں پاسبل نہیں. یہ تھوڑا سا ایک گن دے دو بھائی, یہ وہی نیمبو والا نہیں, زبردست چیز ہے یہ. نکاح پڑھا دوں, فلانی بنتے ڈمکانے کا ہو رہا ہے نکاح. بھائی جلدی آ جاؤ. حذیفہ رشید ولد رشید الحسن, آپ ہیں دولہا, ماشاء اللہ زبردست. دلہن کا نام ہے جی, یہ کیا لکھا ہوا ہے, اینا محمود بنتے محمود علی خان. آئینہ کا اینا, یہ عین سے الف سے لکھا ہوا ہے. اچھا, 1,06,000 روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں, ڈمکانے یعنی وکیل کہاں ہیں, آپ ہیں حضرت. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں اینا محمود بنتے محمود علی خان کا نکاح 1,06,000 روپے مہر میں حذیفہ رشید والرشید الدین سے کروں, اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب حذیفہ رشید والرشید الدین، میں نے 1,06,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح اینا محمود بنت محمود علی خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا زور سے قبول ہے نا. جزاک اللہ. خطبے کے وقت باتیں نہیں کرتے. اچھا، یہ خطبہ سننا بھی لازم ہے شریعت میں. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ. اور آپ ہی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ ہی خطبے میں بات چیت کرو گے تو اچھا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبت کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں میں الفت کا ذریعہ بنا. جس کی بھی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو. لاؤ جلدی سے پرچے دے دنا دن نمٹاؤں یار. میں نے پیاس لگ رہی تھی، میں نے لوگوں سے شربت کا سیمپل منگوایا اور انہوں نے سیرپ منگوایا، کیا لکھا ہوا پتہ نہیں، پی لیا. روزہ خراب تو نہیں ہوا بھائی؟ اگر نفلی روزہ توڑ دیا جائے گناہ تو ہوتا ہے مگر کفارہ نہیں ہوتا. تو توبہ استغفار کر لیں اور ایک روزہ قضا کر لیں. نیاز کا کھانا مت کھایا کرو. خلاصہ ہے نا، گرمی ہے نا، تو ان شارٹ سوالات کے ساشے اور جواب کے بھی ساشے. بھائی اگر جسم سے منی خارج ہو جائے نا شہوت کے ساتھ تو غسل بھی فرض ہوتا ہے اور اس جگہ کو دھونا بھی لازم ہوتا ہے. مجھے توحید کا انکار کرتے ہیں، مجھے کو مسلمان کہلاتا ہے، وہ زندگی ہو گیا، اس نے فرض کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے بائیکاٹ فرض کیوں نہیں جیسے کہ قادیانی سے؟ دیکھو جو مسلمانوں میں شرک کرتا ہے وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے، لیکن جو شرک کرتے ہیں نا وہ واضح لفظوں میں کرتے نہیں ہیں. جب ان سے پوچھا جائے تو بات کو گھما دیتے ہیں، تو اس لیے ان کا حکم قادیانیوں سے جدا ہے. اس لیے حاضرہ خاتون آئی سی یو میں ہیں، دعا کی درخواست، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے پاکستان کے جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور قومی ترانہ پہ کھڑے ہونا یہ بھی شرک ہے. نہیں، غلط کہا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے. شرک کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے. کسی کو مختار سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا شرک ہے. تو جھنڈے کی تعظیم یہ سمجھ کے تھوڑی کی جاتی ہے کہ یہ جھنڈا ہمارا معبود ہے یا یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ سمجھ کے نہیں کی جاتی. کھڑے ہونا تو دور کی بات، کوئی کسی کو سجدہ بھی کر لینا تو بھی شرک نہیں ہے. سجدہ بھی شرک جب بنتا ہے کہ جب یہ سمجھ کے کیا جائے کہ یہ میرے نفع و نقصان کا مالک ہے. اگر ویسے ہی سجدہ کر لیا تو اس امت میں حرام تو ہے، شرک نہیں ہے. پچھلی امتوں میں حرام بھی نہیں تھا. تو جب سجدہ کرنا شرک نہیں ہے تو کھڑے ہونا جھنڈے کے سامنے یہ کیسے شرک ہو گیا؟ ہاں سجدہ کرنا نہ شروع کر دیں آپ، کیونکہ اس امت میں سجدہ حرام ہے، کسی بھی چیز کو سجدہ کرنا اللہ کے سوا. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں سجدے کی 2 قسمیں، ایک سجدہ عبادت والا اور ایک تعظیم والا. تعظیم والا سجدہ گناہ ہے، شرک نہیں ہے. عبادت والا سجدہ گناہ بھی ہے اور شرک بھی ہے. میرے بھائی آپ اپنی قرآن ایپ کیوں نہیں بناتے؟ اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا. عثمان بھائی کو کہتا ہوں میں یہ، ٹھیک ہے. ہماری جماعت لاہور سے آئی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. یار روزانہ ماشاءاللہ جماعتیں آ رہی ہیں، میں اگر سب سے ملاقات کروں گا تو میں کسی سے ملاقات کے قابل نہیں رہوں گا. تو میں اگر سب سے ہر وقت ملتا ہی، ماشاءاللہ جماعتیں اتنی محرم میں نکلتی ہیں، روزانہ جماعتیں آ رہی ہیں، تو میں اگر سب سے ملتا رہوں گا تو میں کسی سے ملنے کے قابل، پھر بھی کوشش کرتا ہوں ملاقات کی انشاءاللہ. عصر میں دیکھتے ہیں.
سوشل میڈیا کے ذریعے امت کی فکر کا خیال کیسا ہے جبکہ حدیث کا مفہوم ہے پہلی امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جیسے پہلے ہوئی ہے. بالکل صحیح حدیث ہے, یہ نبی کی حدیث نہیں ہے, یہ امام مالک کا قول ہے. لن یصلح آخر هذه الامت الا كما صلح الاول, امت کا آخر بھی ایسے ہی ٹھیک ہوگا جیسے پہلا حصہ ٹھیک ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت آخر میں گدھے گھوڑوں پہ سفر کر کے تبلیغ کرے گی تو تبلیغ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. پچھلی امت نے تو گدھے گھوڑوں پہ سفر کر کے تبلیغ کی ہے نا, ہم جہازوں پہ کر رہے ہیں. تو امام مالک کی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جدید ذرائع کا استعمال چھوڑ دیں. آج الیکٹرانک میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے, تو ذریعے تو جدید ہی استعمال کرنے پڑیں گے آپ. پھر وہ کیا مطلب ہے صحیح, وہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے, ہم 7 بھائی اور ایک بہن ہے, لیکن بھائی وراثت کا, اچھا وراثت کا جو بھی مسئلہ ہے نا وہ لکھ کے دے دیا کرو, ریٹرن میں جواب مل جائے گا, یہاں جمع کرا دیا کرو لکھ کے, ٹھیک ہے نا. پہلے لڑکی کی 5 ذاتی موبائل ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا, اب کوئی برا نہیں سمجھتا, اور برائی بھی اس سے بہت پھیل رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کنواری لڑکیوں کے پاس جو موبائل آ گئے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ساری لڑکیاں خراب ہو رہی ہیں, لیکن بہت سی خراب ہو بھی رہی ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہتا کسی کو پاس موبائل چھوڑو ہی نہیں, اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, تو بہتر تو یہ کہ نہ ہو موبائل ان کے پاس, لیکن اگر ہے بھی تو نگرانی کرو اس کی. ابا کو چاہیے وہ بیٹی کو بتا دے بیٹا میں تمہارا موبائل چیک کرتا رہوں گا. خاص طور پہ بیٹی کسی سے فون پہ بات کر رہی ہے, ابا آئے اور یوں کر کے اس نے یوں گھما دیا, تو پھر بولو بیٹا یہ کیا بات ہے, مجھے دکھاؤ یوں کیوں ہو رہا ہے. اور ظرف اتنا بڑا رکھو کہ بیٹی اگر کہے ابا فلانے سے بات ہو رہی تھی مجھے وہ پسند ہے, تو رکھ کے چماٹ نہ مارو, اس کو بولو ٹھیک ہے بیٹا. تو اس کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو یوں موبائل گھما رہی ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہاری اماں مجھے پسند تھی, تو آج وہ کیا ہیں تمہاری اماں ہیں, تو وہ لڑکا جو ہے مجھے اس کا نمبر دو, انسان کا بچہ ہوگا, دیکھ لیتا ہوں, پیغام بھیج دے گا, تمہاری شادی ہم کر دیں گے. یہ آپشن بچی کو دو تاکہ وہ چوری چکاریوں پہ نہ آئے, اس کو غلط راستے مت بتا. ہمارے ایک بہت پرانا واقعہ, ایک ریلیٹیو تھے, اس وقت تو فون اتنے زیادہ ہوتے بھی نہیں تھے, گھر میں PTCL ہوتا تھا, اس میں بڑے مسائل ہوتے تھے, اتنا غلط استعمال کرنا آسان نہیں تھا اس. تو کیا ہوا کہ ایک بچی کہیں PTCL پہ کہیں انگیج ہو گئی. ابا کو پتہ چلا تو ایک دم غیرت میں نہیں آیا, یار یوں کر کے تمہاری ایسی کہ چنگیز خان بن گئے نا. ابا نے دیکھا کہ جب بھی آؤ تو یوں جیسی آتا ہوں ٹھک کر کے فون رکھ دیتی ہے. ابا کو شک ہوا, ابا نے بیٹی کو بٹھایا, بولا بیٹا مجھے اس کا نمبر دو, میں کچھ نہیں کروں گا, کوئی ڈانٹوں گا نہیں, کوئی ماروں گا نہیں. یہ سچا واقعہ ہے, میں ہوائی پھینک نہیں رہا یہاں بیٹھ کے, انسان کے بچے ایسا کام کرتے ہیں. بیٹی نے نمبر دے دیا, انہوں نے فون گھمایا. وہ مرد کی آواز سن کے گھبرا گیا. انہوں نے کہا بیٹا گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کوئی ہم خاندانی لوگ ہیں, اگر آپ کو ہماری بیٹی پسند ہے تو آپ ذرا اپنے قوائف بتا دیں, کیا کرتے ہیں, کہاں سے فارغ ہیں, چرس ورس تو نہیں پیتے آپ, یہی پوچھا ہوگا. تو ہم خاندانی لوگ ہیں, تو اپنے والدین سے ملا دیں, تو سیدھا پیغام لے کر آؤ آپ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے انکل. انسان کا بچہ تھا, لڑکی کے جذبات سے کھیل نہیں رہا تھا. چلے گئے, شادی ہو گئی, 25-30 سال ہو گئے اس واقعے کو. آج ان کے بچے بڑے ہیں اور ماشاءاللہ بیٹوں کی شادیاں ہو گئی, ہنسی خوشی ان کی زندگی گزر رہی ہے. اگر وہ ابا یہ کرتے موبائل لے کے, تیری ایسی کی تیسی, کون ہے وہ بغیرت, اور یہ ڈرامے لچا رہے ہوتے, تو اس سے فساد ہی آنا تھا. لڑکیوں کو مت فون پہ انگیج ہونے دو, ان کے فون چیک کیا کرو. لیکن اگر پکڑی جائیں تو اس کو بولو بیٹا جو تمیز کا راستہ ہے وہ کیا ہے, وہ نکاح کا راستہ. اگر یہ نکاح کے قابل ہوا تو ہم نکاح کریں گے, ورنہ ختم. اس کے بعد اگر بات کر رہی ہے تو پھر کرو جو کرنا ہے, پھر بنتا ہے, سمجھ رہے ہو, پھر بنتا ہے, پھر سختی بنتی ہے. پہلے یہ ہو گیا میرے بھائی, اگر سارے صحابہ عادل ہیں تو منافقین کا ذکر کیوں آیا؟ وہ صحابہ تھوڑی ہیں جو منافق ہیں, وہ تو کافر ہیں. حضرت عمر کے دور میں منکرین زکوٰۃ کیسے پیدا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے کچھ لوگ. گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لیا جاتا ہے, تو بہت سارے لوگ شادی کے بعد بھی زنا کرتے ہیں, حرام کر رہے ہوتے ہیں, الو کے پٹھے ہیں, تو کیا کریں؟ تھرک کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے. تبھی تو شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزائے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. بغیرت, تیرے پاس حلال تھا تو اس حلال کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ گند میں منہ مار رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کے سڑا ہوا کیڑوں والا بدبودار گوشت کھا. گوشت میں بدبو کتنا گندا لگتا ہے, ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ وہ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر طوائف خانوں میں جاتے تھے, یہ وہ اس امت کے پلید لوگ ہیں. سوال یہ ہے کہ آن لائن کاروبار کو 20 قسمیں ہیں یار, پوچھا کرو اس طریقے سے آن لائن کاروبار کیسا ہے. آن لائن میں جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے.
سوال پہلے میں کہتے لیکن آپ نے جواب نہیں دیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حاکم کی اطاعت کرو چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو. تو کیا یہ حدیث حضرت علی کو نہیں معلوم تھی؟ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم نہیں کرا تھا, 6 ماہ تک ناراضی تھی. اس طرح حضرت معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کیوں نہیں تسلیم کی؟ کیا یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو. تو جب حاکم مان لیا نا, حضرت معاویہ تو اپنے علاقے کے حاکم تھے, وہاں حضرت علی کی حکومت تھی نہیں, تو اس لیے حضرت معاویہ پر باغیوں کا اطلاق, وہ کہتے تھے کہ میں باغی نہیں ہوں کیونکہ اس علاقے میں حکومت کس کی ہے؟ پریکٹیکلی میری حکومت ہے, تو میں علی کا باغی جب کہلاؤں گا جب علی کو میں حاکم مان لوں گا. تو جب تک حاکم مانا نہیں ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہو میں بھی پھر اس گورنمنٹ کو گورنمنٹ نہیں مانتا, تو میرے نہ ماننے سے کچھ نہیں, کیونکہ ان کو ہم پر طاقت حاصل ہو چکی ہے, جبکہ سیدنا علی کی حضرت معاویہ کے علاقوں میں حکومت تھی نہیں. تو یہ تعویل حضرت معاویہ کرتے تھے. میری بیوی درس فرماتی تھی, جبکہ کیا لکھا ہوا ہے یار, رائٹنگ ایسی ہو گئی ہے نا, ابے پڑھ کے سناؤ. اچھا, میری بیوی درس فرماتی تھی, جب وہ وہاں سے آئی ہے وہاں آنے کے بعد ذکر و عبادت میں لگی رہتی ہے. ہم نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا؟ میری بیگم نے کہا میں مفتی طارق مسعود کو بتاؤں گی, میں 2 دن سے چکر لگا رہا ہوں, ٹائم نہیں مل رہا, مجھے صرف 5 منٹ چاہیے. میری بیگم سے پوچھیں کیا لکھا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو عبادت کر رہی ہے, یہ تو مسئلوں کا حل ہو رہا ہے نا بھائی. تیری بیوی جو کچھ کر رہی ہے یہ اچھا کر رہی ہے نا, در سے آئی اور نماز روزے میں لگ گئی. ہاں, شوہر کے بیسک حقوق اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے, اگر وہ نہیں ادا کر رہی تو میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں بھائی, یہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر شوہر کو بھی راضی کرنا پڑے گا. اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور میاں کے حقوق بھی ادا کریں. اب 5 منٹ ملنے کی ضرورت نہیں ہے یار. یہ پتہ نہیں کیا بنا کے لے آیا ہے, یہ میں خود بناتا ہوں تو صحیح بنتا ہے, اس میں شہد زیادہ ہے تو ایسا شیرہ بنا دیا, اس کو میں اپنے اسٹائل میں بناؤں گا دوبارہ. جی کوئی سوال پوچھنا ہو بھائی پوچھ لیں. ہاں یہ سوال اس میں پوچھیں. جی اچھا, اگر طلاق بائن جو آپ نے بتایا کہ دوبارہ رجوع کر سکتی ہے عورت, اس میں حلالے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں, ایک طلاق بائن میں نکاح ختم ہو جائے گا, لیکن دوبارہ جب چاہیں آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. 3 طلاقوں میں نکاح نہیں ہو سکتا آپس میں. اور اگر مرد دے طلاق بائن تو بھی مرد اگر ایک طلاق بائن دے گا تو ایک طلاق ہوگی, نکاح ختم ہو جائے گا, اور دوبارہ نکاح جب چاہیں ہو سکتا ہے. طلاق بائن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ سے بول دے میں نے تمہیں طلاق بائن دی, یوں بول دیں. وعلیکم السلام. جی مائک پکڑ لو میرے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے آج بیان سے جو ایک تو یوٹیوب کے بارے میں سنا, ابھی تک تو شدت سے یہ سن رہے تھے کہ یوٹیوب بالکل ہی حرام ہے, اور ابھی تک بلکہ سیکٹر 8 کی مسجد میں نے رمضان کے آخری عشرے میں ان سے بیان سنا تھا, ان کا شدت سے حرام ہے, مطلب اس کی طرف جائیں نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بینک سے چیزیں مطلب کوئی چیز لے رہے ہیں یا لین دین کر رہے ہیں تو اس کا تعین ہوتا ہے کہ 3 سال تک اگر پیسے آ گئے آپ کے پاس تو آپ کیا اس کو جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے تو وہ آپ اس کو پورے کلیئر کر سکتے ہیں. جیسے سولر کا سسٹم ہے, گاڑی ہے یا گھر ہے, تو آپ نے وہاں سے لین دین کیا اور 3 سال یا 4 یا جو بھی ان کا مدت ہے, اس مدت سے پہلے آ کے آپ کے پاس اگر پیسے آ گئے اور آپ نے کلیئر کر دیا تو یہ شرعاً صحیح ہوگا؟ دیکھو پہلا سوال جو ہے نا, یوٹیوب فلانا مولانا صاحب سے سنا حرام ہے, اس پہ سن 2000 کے شروع میں دارالعلوم کرنگی میں بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی تھی. بڑے بڑے علماء تھے اس میں, چھوٹے درجے کے علماء نہیں تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے, چھوٹوں میں ہم جیسے لوگ تھے, کیونکہ بالمشافہ ہم نے یہ سارا وہ دیکھا ہے. تحقیقات میں ہمیں بھی شرکت کا موقع ملا, بڑوں سے سیکھنے کا موقع ملا. تو مولانا منظور مینگل صاحب بھی تھے, مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. یہ پوری بحث مباحثے کے بعد جا کے یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ کوئی جزوی رائے نہیں ہے. تو اس کے بعد جا کے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ویڈیو جو ضرورت کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے, دارالعلوم والوں کا تو یہ رائے تھی کہ یہ تصویر ہے ہی نہیں, لہذا بلا ضرورت بھی اس کا استعمال جائز ہے. ان کی رائے, اور یہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے بہت پہلے سے ہے, کیونکہ حضرت نے جو عربی میں لکھی ہے نا صحیح مسلم کی شرح تکملۃ و فتح الملہم, وہ تو بہت پہلے لکھ دی تھی. اس میں ہم نے جب بہت پہلے جو حضرت کی جب شرح ہم نے پڑھی ہے, جو عربی شرح تھی, اس میں حضرت نے اس کی جواز کی طرف رجحان تھا حضرت مفتی تقی صاحب کا, کہ اس کو تصویر کہنے میں اشکالات ہیں, یہ جو برقی لہروں سے جو ڈیجیٹل تصویر بنتی ہے. تو اب مساجد کے بہت سے ائمہ کہتے ہیں کہ یہ جائز حرام ہے, تو ان کی ذاتی رائے ہوگی, تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں جو ہماری رائے ہے یا جو اتنے بڑے حضرات کی رائے ہے جو زیادہ ایکسپرٹ ہیں.
تو جو حرام کہتے ہیں ان کی نیتوں پہ ہمیں شک نہیں ہے, ان کی ذاتی رائے ہے. میں پرسوں گیا ہوں مولانا سعد صاحب کی مسجد میں نے بیان کیا ہے, تو انہوں نے نہیں ویڈیو بنانی تھی, وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے بھائی, ان کی رائے ہے, تو ہم نے ان کی مسجد میں احترام کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں بنائیں گے ہم. تو کسی کی رائے کا احترام کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم طنز کریں. باقی جو سودی ایگریمنٹ کسی بینک سے ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اتنے دنوں تک آپ نے پیسے جمع نہ کرائے تو سود لگے گا, اور آپ کی نیت یہ ہے کہ سود لگنے سے پہلے جمع کرا دوں گا, تو اس سے گناہ کم تو ہو جائے گا, ختم نہیں ہوگا, کیونکہ ایگریمنٹ تو سودی ہی ہوا ہے نا. ہاں سود دینے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ نے دیا نہیں ہے, لیکن ایگریمنٹ آپ نے کیا کیا ہے, سودی. ہاں جہاں ضرورت ہو تو پھر ایسا ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے. بعض دفعہ کریڈٹ کارڈ کے بغیر پرچیزنگ ہوتی نہیں ہے, تو وہاں پھر آپ کریڈٹ کارڈ لے سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں ٹائم پہ پیسے جمع کرا دوں گا تاکہ سود نہ لگے. تو جہاں مجبوری ہو تو وہاں جائز ہے, جہاں مجبوری نہ ہو تو وہاں یہ ایگریمنٹ بھی جائز نہیں ہے. جی جناب فرمائیے. 57 پہ ختم ہو جائے گا, چلیں. جی, صحابہ کے دور میں جیسے تربیت ہوئی تھی, مسلمانوں کی ایسی تربیت آج ہوگی اور اسی طرح فلاح پائے گی. اور قرآن کا متن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑھو. لیکن علماء کی اتنی مصروفیت کے ساتھ اور آج کے تیز دور میں یہ کیسے ممکن ہے کہ جیسے پرانے بزرگوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں؟ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے, تو آج کل تو علماء کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اہل اللہ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. دیکھیں جتنا ٹائم ملے اتنی صحبت بھی کافی ہے. جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو اللہ تھوڑے میں برکت زیادہ ڈال دیتے ہیں, تھوڑے میں برکت زیادہ ڈال دیتے ہیں. پہلے زمانے میں نا ہزاروں دفعہ ذکر کروایا جاتا تھا, اب لوگوں میں اتنی طاقت نہیں. ہم نے علماء سے سنا ہے وہ تھوڑے ذکر سے وہ کیفیات حاصل ہو جاتی ہیں, کیونکہ دل بھی اس حساب سے اب کمزور ہو گئے ہیں. تو اس لیے جتنا وقت ملے صحبت میں گزارنے کا وہی کافی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو زندگی دے, آمین آمین. ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. تو دعا مانگو بھائی, بہت آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا وقت چاہیے. جی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. بتا دیں کیا خدمت نا, فون بھی کیا ہے کئی بار, تھوڑا تو بتا تو دو. پاؤں دبانا نہیں, چاہتا ہوں. پاؤں میں دباتا نہیں میرے بھائی, ایک بار تو دبا لیں. نہیں خواہش ہے. چلو پھر کبھی موقع ملا بیٹھا ہوا ہو تو پہنچ. اللہ جزاک. ایک عورت کا نکاح ختم کرایا چونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی. میں نے نہیں, ایسا نہیں ہے. نبی نے نکاح ختم کرایا تھا ایک خاتون کا, ان کو اپنے شوہر کی صورت پسند نہیں تھی, لیکن وہ بغیر دیکھے شادی ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ 4 بچوں کے بعد انہوں نے کہا میرا شوہر مجھے پسند نہیں آ رہا. اور اس میں بھی نبی نے نکاح خود نہیں ختم کیا. بخاری میں ہے کہ نبی نے ان کے صحابی کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو, بلکہ حکم بھی نہیں, مشورہ دیا. ابن حجر نے لکھا ہے کیونکہ طلاق کا رائٹ مرد کے پاس ہے, یہ حدیثوں سے ہی پتہ چلتا ہے, تو اس لیے یہ آرڈر مشورے کے حکم میں تھا کہ جب نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ دو. تو بغیر دیکھے شادی ہو گئی تھی اور صورت میں فرق بہت آ رہا تھا, تو اس لیے نہیں, وہ تو پھر بعد میں جہاں مرضی نکاح ہوا, لیکن ایسا نہیں کہا تھا مجھے فلاں پسند ہے, کہا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں, بغیر دیکھے شادی ہو گئی ہے تو میرے شوہر بہت زیادہ صورت کے لحاظ سے کمتر ہیں. تو نبی نے ان کو شوہر کو کہا تھا بھائی چھوڑ دو. وہاں بھی نبی نے خود نکاح ختم نہیں کیا ہے, تو مشورہ دیا جا سکتا ہے میاں کو کہ یار چھوڑ دو. مفتی صاحب استخارے کے بارے میں بتایا کہ استخارہ کیسے کرنا ہے, اور اس کی جو ہے نا خواب میں آتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. استخارہ میں یہ ہے کہ اور ایک اور مفتی صاحب کے استخارہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں یا خود کر لے تو بہتر ہے؟ نہیں, استخارہ میں یہ ہوتا ہے 2 رکعت پڑھو, دعا مانگو, وہ مخصوص دعا اللہم انی استخیرک بعلمک, اور اس میں یہ الفاظ ہیں جو اللہ جو بہتر ہے وہ مقدر کر دے, حاصل اس کا یہ. اس کے بعد نہ کوئی خواب ہے نہ کوئی مشورہ ہے, اللہ کی طرف سے کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ رہے ہو, پہلے بھی استخارے سے پہلے بھی وہی کرنا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے, استخارے کے بعد بھی وہی کرنا ہے, کیونکہ استخارہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے, اللہ سے دعا ہے. Thanks for watching.